ہے. جتنی طاقت قوت قدرت ملی ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہے، لیکن اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس لیے کہ سب مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں، وہی ایک خالق ہیں. اسی نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے اور وہی اس نظام کو چلا بھی رہا ہے. اللہ ہی چلا رہا ہے. یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے نظام کے تحت کام کرنے والی مخلوقات ہیں، اصل نہیں. کس وقت ان کی چھٹی ہو جائے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. کارندے ہوتے ہیں، کسی کمپنی کے فیکٹری کے ملازم ہوتے ہیں، وہ نوکر ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہیں، کچھ جزوی اختیارات ان کو دیے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اصل مالک جو ہے وہ بھی مخلوق ہیں، کمزور ہیں، اس لیے اس کو تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، مدد کی. لیکن اللہ کے وہاں ایسا نہیں ہے، اس کو کسی کے تعاون اور مدد کی بھی ضرورت نہیں. وہ اپنی قدرت سے نظام چلا سکتا ہے. لیکن دنیا کو اس نے دارالاسباب بنایا ہے، چیزوں کو چیزوں سے جوڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی قدرت کار فرما ہے. اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے پیچھے سے. اسی اللہ نے ہم کو بھی بنایا ہے، اور ہم کو اس لیے بنایا کہ ہم اس کی زمین پر اس کی عبادت کریں اور اس کے احکام کو بجا لاویں، یعنی پورا کریں. اور وہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا ہماری اطاعت کی اس کو ضرورت ہے، بلکہ انسانوں کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے. تو اس آزمائش میں وہ اپنے بندوں کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کون حکم بجا لاتا ہے، کون نافرمان بنتا ہے. اس کی پرکھ ہو جاوے، اس لیے ہم کو تھوڑا بہت اختیار دیا. 2 پیر دیے جس سے چل رہے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، 2 کان دیے ہیں جس سے سن رہے ہیں، تھوڑی سی عقل دی ہے جس سے ہم سوچ رہے ہیں. جس کو ہم بہت بڑی سمجھتے ہیں، چھوٹی سی عقل ہے جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے میں ہی ہوشیار ہوں. ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں ہوشیار ہوں، اس لیے اپنی ہوشیاری دکھاتا ہے لوگوں کو. اور جو زیادہ ہوشیاری دکھاتا ہے وہی بڑا بیوقوف ہوتا ہے. چھوٹی سی عقل اللہ نے دی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ان نعمتوں میں ہم اللہ کے حکم پورے کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے ساری نعمتیں دی ہیں، اور ان چیزوں کا ایک وقت متعین کیا ہے، وہاں تک اس کو کام کرنا ہے. اور پھر ہر ایک کو موت ہے. کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ جو آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے، اور اس آزمائشی مرحلے سے گزرنے کے لیے آیا ہے. یہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے کہ امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. یہ بات حق ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم پرکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم میں اچھے کام کر کے کون لاتا ہے. اس لیے ہر انسان کے ذمے ہے کہ اپنی زندگی کو وصول کریں اور اللہ کے حکموں کو سمجھ کر ان حکموں کو پورا کرنے میں لگے. 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت سارے حکم آتے ہیں، صبح شام رات دن. جیسے جسم کے تقاضے آتے ہیں، کبھی سونے کا تقاضا ہے، کبھی کھانے کا تقاضا ہے، کبھی استنجے کا تقاضا ہے،
کبھی پیشاب کا تقاضا ہے، کبھی غسل کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی گرمی لگتی ہے تو ہوا لینے کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی سردی لگتی ہے تو سردی سے بچنے کا تقاضا آتا ہے. تو سارے انسان یہ سارے تقاضے پورے کرتے ہیں. ایسے 24 گھنٹے میں بہت سارے حکم آتے ہیں. فجر ہوئی تو نماز کا حکم آیا، ظہر ہوئی تو پھر نماز کا حکم آیا. آدمی دکان پر ہے تو اس کو سچائی کا حکم ہے کہ سچ بولیں. راستے چلتا آدمی ہے تو اس کو نظر جھکانے کا حکم ہے، غلط نہ دیکھیں. کسی سے بات کر رہا ہے آدمی تو اس کے ساتھ سچ بولنے کا حکم ہے. کسی سے سودا کر رہا ہے تو اس کو خیانت سے بچنے کا حکم ہے کہ خیانت نہ کریں. یہ سارے حکم آتے ہیں بار بار. یا تو ان حکموں کا پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ تو ہیں لیکن ان حکموں پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اندر کھٹکتا ہے، لیکن سچ بولنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس. ایسا لگتا ہے سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ نقصان تو جھوٹ میں ہے، نقصان تو دھوکے میں ہے، نقصان بے ایمانی میں ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. کہ جھوٹ سے دھوکے سے مال کی چیزوں کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، آدمی کی آبرو جاتی ہے. بڑا نقصان یہ ہے، عزت چلی جاتی ہے آدمی کی. دھوکے باز آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا، جھوٹے آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا. چند کوڑیوں کے خاطر آدمی کی عزت جو کروڑوں میں نہیں ملتی وہ چلی جاتی، اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس لیے ہر بندے کو اپنے اندر ایک طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جسمانی قوتوں میں سے بعض چیزیں ختم ہوتی ہے تو آدمی کا چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. چیک اپ کرواتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا کیلشیم کم ہے. جسم پورا ہے، کیلشیم کہاں ہے دکھتا نہیں ہے، لیکن وہ کیلشیم کم ہو جاتا ہے. ایسے اور وٹامنز کم ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو یہ وٹامنز کی گولیاں لینی پڑے گی، اس کے انجیکشن لگوانے پڑیں گے. ایسے دین پر چلنے کی ایک طاقت ہے. جس طاقت سے آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، سچ بولتا ہے، نظر جھکاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ایک طاقت ہے، دین پر چلنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت. لا حول ولا قوت الا باللہ کی اللہ ہی کی طرف سے نیک کام کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت. یہ طاقت ہر آدمی کو ضروری ہے. یہ دونوں طاقتیں. بہت سے لوگوں کے پاس نیک کام کی طاقت ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں. تو نیک کام بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غلط بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. کیونکہ ایک طاقت ہے، دوسری طاقت نہیں. لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طاقتیں اس کے پاس ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی دیتا. لیکن آدمی اس کی طلب میں تو لگے، جیسے روزی اللہ ہی دیتا ہے. بچہ کون دیتا ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ ہی دیتا ہے بچہ بھی. لیکن اس کی طلب میں لگتا ہے آدمی، نکاح کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، صدقہ دیتا ہے، کوشش کرتا ہے. ایسے گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ان بندوں کو ملتی ہیں جو بندے اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کے طالب ہوتے ہیں. یہ تبلیغ کا کام وہ طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ راہ خدا میں نکل کر دین پر چلنے کی مشق کرنی ہے، نیک کام کرنے کی
اور برے کاموں کو چھوڑنے کی، کہ وہاں جا کر آدمی اس کی مشق کرے اچھے اچھے کام کرنے کی اور غلط کاموں سے بچنے کی، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، غبن سے، بد اخلاقی، بدتمیزی سے، ریاکاری سے، شہرت کے ناپاک جذبے سے، کسی مسلمان کو پریشان کرنے سے، کسی کو ایذا پہنچانے سے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنے سے، یہ سارے برے کام ہیں۔ دعوت کا یہ مبارک کام اس لیے ہے کہ وہاں نکل کر آدمی ان دونوں چیزوں کی مشق کرے، نیک کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی، جس کو کہتے ہیں دین پر چلنے کی مشق ہے۔ اس لیے یہ ایک محنت ہے جو ہر ایک کو اپنی ذات سے کرنی ہے۔ کوئی دوسرا کرے اس کو فائدہ ہو ایسا نہیں ہوگا، جیسے دوسرا کھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھرے ایسا ہوتا ہے کبھی؟ بولو نہیں بھائی، کہ اس نے کھا لیا اور میرا پیٹ بھر گیا ایسا ہوگا؟ اس نے غسل کر لیا اور میری ضرورت پوری ہو گئی ایسا ہوگا؟ جیسے یہ کام خود بجا لانے پڑتے ہیں، آرام خود کرنا پڑتا ہے، کھانا خود کھانا پڑتا ہے، ایسے یہ محنت ہر ایک کو اپنی ذات سے خود کرنی پڑتی۔ اس لیے کسی کے ابا خوب جماعت میں جاتے ہیں تو بیٹوں کا کام ہو جائے گا، کسی کا بھائی جاتا ہے تو دوسرے دو بھائیوں کا کام چل جائے گا۔ جیسے اس کے کھانے سے دو بھائیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، ایسے ہی یہ مشق دوسرے بھائی کے کرنے سے پہلے بھائی کی نہیں ہو جائے گی، اس کو خود مشق کرنی ہوگی، اور ہر ایک سے اپنا اپنا حساب ہوگا، ہر ایک سے حساب اپنا اپنا ہوگا۔ جو دین اللہ نے اتارا ہے، جس دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، جن حکموں کو بجا لانے کی تاکید کی گئی ہے اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے، اس کا حکم، اس کا حساب جو ہے وہ ہر ایک سے الگ الگ ہو۔ اس لیے اس مبارک محنت میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے، جو ہم سب کی ضرورت، جو اس وقت جا رہے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، اور جو اس وقت کسی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے کہ راہ خدا میں نکل کر اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں اور اللہ سے اتنی توفیق مانگ لیں کہ اللہ کا ہر حکم ہم پورا کر سکیں۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہر ایک جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن 5 وقت نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے اور جھوٹ سے نہیں بچا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر ابھی اتنی طاقت نہیں آئی ہے، وہ طاقت پیدا کرنی ہے۔ اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ راہ خدا میں نکل کر مشق کریں، اپنے ایمان پر، اپنی عبادت پر، علم و ذکر پر، اپنے اخلاق اخلاص پر، اور جان اور مال کو امانت سمجھ کر اللہ کی راہ میں اس کو لگانے پر، اور تمام قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، اور جتنے قسم کی برائیاں اور گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنے کی ایک مشق ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے کہ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ نیک کام کریں، برائیوں سے بچاویں اپنے آپ۔ جو حضرات ابھی جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرماوے، اور ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے اور پورے عالم کے لیے خیر اور ہدایت کا اس کو ذریعہ بناوے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور ہم بھی اندر سے طلب رکھیں گے اسی کہ ہم بھی جائیں گے، اور ہم بھی اپنے اندر دین پر چلنے کا شوق پیدا کریں گے، دین پر چلنے کی طاقت پیدا کریں گے، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کریں گے، تاکہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے اور حضور علیہ السلام کے نمائندے بن کر زندگی گزاریں، اور جب دنیا سے جاویں تو اللہ کے بندے بن کر جاویں، باغی بن کر نہ جاویں بلکہ بندے بن کر جاویں۔ یہ اس کا راستہ ہے۔ نکل کر جو آدمی جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا اور جتنا اپنے آپ کو لگائے گا اتنا وہ پائے گا۔ گھر سے نکل کر بازار جانے والے بہت سے ہوتے ہیں،
بہت سے وہ جو دھن سے لگن سے کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ مال کما کے لاتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو بازار جا کر گھوم پھر کر آ جاتے ہیں، تو وہ 5-25 روپیہ خرچہ کر کے آتے ہیں، روپیہ کما کر نہیں لاتے۔ اس لیے نکلنا بھی ہے اور نکل کر اچھا وقت گزارنا ہے۔ کیسا وقت گزارنا ہے؟ اچھا وقت گزارنا ہے، اور پورا وقت گزارنا ہے، رسمی طور پر جا کر نہیں آنا ہے، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر جانا ہے، اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور نیت جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ طالب ہی طالب ہیں، جو اس کی اصل اساس ہے، گھر نکلنے والا طالب بن کر نکلے کہ میں محتاج ہوں دین سیکھنے کا، دین پر چلنے کا۔ اور دوسری نیت یہ کریں کہ دنیا میں بھی لوگ دین سیکھنے کی نیت سے نکلنے والے بنے، اس کی محنت کریں گے۔ ہم خود جائیں گے، دوسروں کو بھی سمجھائیں گے، وہ ہم اس لیے نکلے ہیں، اور آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی دین سیکھنے کے لیے نکلیں، اور یکسو ہو کر اپنی جان اور اپنے مال سے۔ اس محنت میں اپنی جان اپنا مال ہے، ہر آدمی اپنا مال لے کر نکلے۔ اپنے پاس نہیں ہے تو انتظام کر لیں، جیسے دنیا کے کاموں کے لیے آدمی انتظام کرتا ہے، کسی سے قرض لے لیتا ہے، یا کوئی چیز زائد اپنے پاس ہے اس کو بیچ دیتا ہے، شادی کے موقع پر کوئی زمین بیچ دیتا ہے، کوئی سونا بیچتا ہے یا قرضہ لیتا ہے۔ ایسے بیماری سیماری ہوتی ہیں تو آدمی اپنی ضرورت پر اپنی زائد چیزیں بیچتا ہے، زمین پڑی تھی اس کو بیچ کر علاج کروایا، سونا چاندی تھا اس کو بیچ کر علاج کروایا، بچوں کی تعلیم تربیت پر آدمی اپنے ساز و سامان کو بیچ کر لگا دیتا ہے۔ دین سیکھنا یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر کوئی چیز ہمارے پاس ہے، سونا چاندی ہے، زمین ہے، کوئی چیزیں ہیں، اس کو بیچ کر بھی اگر ہم دین سیکھتے ہیں تو اس کا حق ہے، آدمی اپنی جان مال سے اپنا دین سیکھیں۔ یہ پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمان سیکھیں، عبادت کو سیکھیں، اپنی ضرورت کا علم حاصل کریں، اللہ کا دھیان پیدا کریں، اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کریں تاکہ حقارت نہ ہو جائے۔ اپنے اخلاق کی درستگی یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہاتھ پیر اگر آگے پیچھے ہوگا تو اس کو درست کروانے کے لیے آدمی سب کچھ لگا دیتا ہے۔ بھئی کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو 1,00,000 2,00,000 روپے خرچہ کر دیتا ہے۔ آدمی کو اخلاق سیکھنے ہیں۔ ہاتھ پیر سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ تو اخلاق سیکھنا ہے، اخلاص سیکھنا ہے۔ اگر وہ نہ سیکھا تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی جان مال لگانا ہے اور نیت بنا کر توجہ سے سیکھنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے نکلے۔ ہاں، جو بنیادی محنت ہے اس راستے میں، یہ 6 صفتوں پر یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن ان 6 صفتوں پر آدمی محنت کرتا ہے تو اس کے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے آدمی اب اپنا دین سیکھے گا، روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور دیگر معاشرت کا، معاملات کا، اخلاق کا کے اندر اب طلب پیدا ہوگی۔ اور جیسے آدمی چیزوں میں جیسے اس چیز میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو مزید آگے نکلتا ہے، ایسے دین میں بھی جب آدمی اتنا پر عمل کرنا شروع کرے گا، اب آگے کی توفیق ہوگی، آگے کی ہمت بھی ہوگی اور اگلا دین آسان بھی لگے گا۔ اس لیے ان 6 صفتوں پر محنت کرنی، ایمان پر محنت کر کے اللہ کی ذات عالی کا تعلق پیدا کرنا ہے اور اللہ کو ایسا پہچاننا ہے جیسا وہ ہیں، جیسا ہم سمجھے ایسا نہیں۔ ہم تو بہت کچھ غلط سمجھے ہوئے ابھی بھی، ہماری سمجھ بہت تھوڑی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت تھوڑی سمجھ عقل ہے، تو ہم نے اپنی عقل سے اللہ کو سمجھا ہے، اسباب کے ساتھ سمجھا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین سے غلہ اگتا ہے اور وہ غلہ چکی میں جاتا ہے، پیس کر آٹا آتا ہے،
پھر وہ دکان میں جاتا ہے، وہاں سے ہم خرید کر لاتے ہیں، پھر وہ آٹا گھر آتا ہے اور اس کی روٹی بنتی ہے، ہم کھاتے ہیں، پیٹ بھرتا ہے۔ ایسے ہم نے اللہ کو سمجھا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے بنو اسرائیل کے لیے آسمان سے تیار کھانا اتارا تھا، اس کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں، اس کا تذکرہ ہے کہ آسمان سے تیار کھانا اتارا ان کے لیے۔ وہ اللہ ہے، وہ تو ہمیں یہاں آزما رہا ہے کہ ہم ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں یا اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ چکی چلانے والا چکی میں الجھ جاتا ہے یا نماز بھی پڑھتا ہے، اور غلہ اگانے والا پائچے چڑھا کے کھیت میں ہی لگا رہتا ہے، یا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پر وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور روٹی بنانے والی وہ اذان کی آواز پر کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہیں یا روٹیاں بناتی ہیں، اس کی وہاں آزمائش ہے، کسان کی وہاں آزمائش ہو رہی ہے، اور کھانے والے کی آزمائش یہ ہے کہ لقمہ کھا کر اللہ کا شکر کرتا ہے یا اپنے بازوؤں پر فخر کرتا ہے۔ یہ سب آزمائے جا رہے ہیں۔ ادھر سے بارش برسی اور کسان کے کھیت میں غلہ نکلا ہے، وہاں سے لے کر روٹی بنانے والے نے روٹی بنائی اور کھانے والے نے اس کو کھا کر کیا کہا ہے، وہاں تک سب کی آزمائش ہو رہی ہے کہ کسان کی نظر کہاں ہے اور بیپاری کی نظر کہاں ہے اور چکی والے کی نظر کہاں ہے، بنانے والے کی نظر کہاں ہے، اور کھانے والا کھا کے کیا کہہ رہا ہے۔ سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کو پہچانا ہے تو سب یہی کہیں گے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، روزی اللہ نے دی ہے۔ سب کی زبان پر یہ ہوگا، اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، اور کھا پی کر اسی کا شکر ہوگا، الحمدللہ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے دیا۔ صبح شام یہی جملے زبان سے نکلیں گے، صبح شام یہی جملے نکلیں گے زبان سے کہ اللہ کرتا ہے، اسی نے کیا ہے، اسی نے کھلایا ہے، اسی نے پلایا ہے، وہی پالتا ہے، وہی بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں، جو مسنون دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، کہ آپ کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے کیا کلمات بول رہے ہیں، تو ہر جگہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، ہر موقع پر اللہ کو اتنا پہچان لیں کہ اللہ ہر وقت ہمارے سامنے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اسی کا دھیان ہے، اللہ ہی سامنے ہے۔ یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ محنت کر کے ہم ایسا ایمان بناؤ کہ ہر وقت اللہ سامنے ہے، ہر کام میں اسی کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، ہر برائی کے وقت وہ سامنے آ جاتا ہے، اس لیے نہیں کرتے، ڈر لگتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا، گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، بد اخلاقی کرتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے اللہ سامنے آ جاتا ہے، اس کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایمان پر محنت کر کے ایسا ایمان بنانا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس میں اور ترقی کرنی، اور ترقی کرنی، اس میں دنیا چھوڑنا نہیں ہے۔ ایمان بنانے کا مطلب ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلا جائے، بلکہ اپنے سارے کاموں میں رہتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کے رہے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لاوے، اور اس نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچتا رہے، کھانا بھی کھاوے، آرام بھی کریں، کاروبار بھی کریں، تجارت بھی کریں، نوکری دھندا بھی کریں، نکاح بھی کریں، لیکن اللہ کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ یہ ایمان کا مطلب ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، اس میں نماز اہم ترین عبادت ہے۔ اس نماز میں کمال پیدا کر کے ہم نماز ادا کریں۔ ایک تو اس کا اہتمام، 5 وقت کی نماز باجماعت فرض کی گئی ہے، وقت کے متعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے، باجماعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
حضور علیہ السلام کی بڑی سنتوں میں سے ہے کہ نماز کو باجماعت قائم کیا جائے، اسی لیے مساجد بنائی گئی، اس کا سب سے بڑا عمل نماز ہے، اور 5 وقت اذان ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام کیا، صحابہ نے اس کا اہتمام کیا کہ اپنے سارے کاموں پر نماز کو مقدم کیا، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر، اپنے راحت آرام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کلام پاک میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ ایسے مرد ہیں، صحابہ کے بارے میں کہا یہ ایسے مرد ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو ان کی تجارت و خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی، بلکہ جہاں نماز کا وقت ہوا فوراً نماز میں آ جاتے، اور اللہ کی یاد کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، جو غفلت میں نہیں ہوتے، ایسے انہوں نے نماز قائم کی۔ یہ عام فریضہ ہے سارے مسلمانوں کو، اس راستے میں نکل کر اس نماز کو سیکھنا ہے کہ اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صف اولیٰ میں ساری نمازیں ہماری پابندی سے ہوں، اور نماز پر مشق کریں۔ یہ کچھ کا ظاہری ڈھانچہ ہے، یہ قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ، ہاں وہ بھی اس کے درجے میں کچھ چیزیں اس میں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، وہ بھی ظاہر بھی اس کا ضروری ہے، لیکن وہ ادا کرتے کرتے ایک اس کا باطنی روح ہے جس کو خشوع کہتے ہیں۔ نماز میں خشوع یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت ہوگا کہ بھری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع سے پڑھنے والا نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی۔ ایسے وقت میں اگر کسی کو یہ دولت نصیب ہو جائے، بستی میں ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیسہ مل جائے، میرے پاس سب سے زیادہ زمین ہو، میرے بچے سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو۔ جو موہوم دنیا ہے اس کے پیچھے تو ہر آدمی محنت کرتا ہے، اور جو مقدر کی لکھی ہوئی دنیا ہے اس کے پیچھے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، کوشش میں کمی نہیں کرتا بلکہ حد سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندے کی محنت پر چھوڑی ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو جتنی جد و جہد کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے اس راستے کی ہدایت کھولے گا۔ تو اس میں ہر بندے کو آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز کو اچھا سے اچھا بناؤ۔ اذان ہو جانے کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، اب مسجد کی طرف رخ ہو۔ اذان ہو گئی، بہتر تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے آدمی تیاری کر لے، ورنہ آخری درجہ ہے کہ اب اذان ہو گئی تب آدمی سارے کام چھوڑ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے، مسجد جا کر آداب بجا لاوے، وضو کی 2 رکعت پڑھے، مسجد کی 2 رکعت پڑھے، نماز سے پہلے کی سنتیں اطمینان سے ادا کریں، نماز کے انتظار میں بیٹھیں، انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی نماز میں ہے۔ اور پھر فرض نماز کا اب وقت ہو رہا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ دربار خداوندی کی حاضری ہے، معمولی چیز ہے۔ آدمی کسی آفیسر کے دفتر میں جاتا ہے، بن سور کے جاتا ہے، سلیقے سے جاتا ہے، ادب سے جاتا ہے۔ مسجد اللہ کا دربار ہے، شاہی دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد اے عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کریں، یعنی آدمی ٹھیک ٹھاک ہو کر جائے، وہی گیرج کے کپڑے پہن کر مسجد میں چلا جائے۔ میلے کچلے کپڑے آدمی کے ہیں، اسی میں آدمی آ گیا مسجد میں، بلکہ اہتمام کرے،
کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اچھی طرح وضو کر کے اگر پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے تو پہلے فارغ ہو لے. بہت تیز بھوک لگی ہے تو نماز سے پہلے کھانا بھی کھا لے تاکہ اطمینان سے نماز ادا کر سکے. نماز اطمینان سے ادا کر سکے. لیکن وہ رخ نہیں رہا تو اب نماز جلدی جلدی میں ہوتی ہے، دوڑتے بھاگتے. آدمی بھوکا آدمی گھر میں کیا کر جاتا ہے، جلدی نکال کے رکھو، میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتا ہوں، پھر میں کھانا کھاتا ہوں. آدمی وہاں باہر آدمی کو کھڑا کر کے جاتا ہے، تم کھڑے رہو میں فوراً آتا ہوں. بھائی کہاں جاتا ہے کہ نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو فوراً آ جاتا ہوں. حالانکہ اس کا کام نمٹا دینا چاہیے نماز سے پہلے کہ اب ہماری نماز کا وقت ہونے والا ہے، پھر مجھے تو دیر لگے گی، نماز کے لیے جاؤں گا، اطمینان سے وضو کروں گا، نماز پڑھوں گا تو اس میں دیر ہو جائے گی، آپ کا کام ابھی نمٹا دو. پھر میرا 1 بجے نماز کا وقت ہو جائے گا، 1:30 بجے نماز کا وقت ہو جائے گا. نظام زندگی جو ہے وہ نماز کے تابع ہے، نماز اس کے تابع نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سب ضروریات ہیں نماز مقاصد میں سے، اور مقصد جو ہے وہ تابع نہیں ہوا کرتا، ضرورتیں مقصد کے تابع ہوتی. یہ ہر سمجھدار سمجھتا ہے کہ ضرورتیں تابع ہوتی ہیں اور مقصد اوپر ہوتا ہے. نماز مقاصد میں سے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، ایمان کے ساتھ نماز کو بیان کیا. نماز کے بعد ایمان کے بعد اہم ترین فریضہ ہے نماز. حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس لیے نماز کو سیکھنا ہے، نماز کو بنانا ہے. اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ روٹین والی ہے، بچپن سے جس کو ہم پڑھتے آئے ہیں اس کو سیکھا نہیں ہم نے. بچپن سے پڑھتے آئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں معمول یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اسلام کے احکام کو سیکھتے تھے، احکام اسلام کو سیکھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان میں تھے، کہا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سیکھنا ہو وہ میرا وضو دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر آئے، نماز پڑھ کے ایک چبوترے پر بیٹھے اور کہا کہ پانی لاؤ، وضو کا پانی لاؤ. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو نماز پڑھ چکے ہو. تو کہنے لگے وضو کا پانی لاؤ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، اور جن کو دیکھنا وہ آ جاؤ. تو اس وقت جو صحابہ موجود تھے انہوں نے ان سے وہ وضو دیکھا اور پھر انہوں نے اس کو روایت کیا کہ ہم نے حضرت علی سے یہ وضو دیکھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے. اس کو سیکھا سکھایا جاتا ہے. جیسے بچے کہتے ہیں مجھے بائک چلانا میرے بھائی نے سکھایا، وہ کہتا ہے مجھے میرے دادا نے سکھایا تھا. کار چلانا مجھے فلاں نے سکھایا. سب کو یاد ہوگا کس نے سکھائی ہے. موبائل پکڑنا کس نے سکھایا؟ کہ چیزوں کے استعمال کی چیزیں ہیں، یہ دین کے اعمال ہیں جس کا سیکھنا سکھانا ہے. راہ خدا میں ایک کام ہے، اپنے دین کا سیکھنا سکھانا، ایمان کو سیکھنا سکھانا ہے، نماز کا سیکھنا سکھانا ہے، وضو کو سیکھنا سکھانا ہے. ایسے کھانے کا طریقہ ہے، سونے کا طریقہ ہے، چلنے کا طریقہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، ایسے دعوت دینا ہے. یہ سارے امور ہے جس کا سیکھنا سکھانا ہے. قرآن کی آیتیں ہیں، مخارج کی صحت ہیں، مسنون دعائیں ہیں. الاہم فالاہم، یعنی جو چیز جتنی اہم ہے اس کو پہلے سیکھنا ہے. جیسے کلمہ سب سے پہلے ہے. کلمہ صحیح نہیں ہے، پہلے کلمہ صحیح کریں گے. کلمہ صحیح ہو گیا، اب سورہ فاتحہ سیکھیں گے. اس کے بعد چند چھوٹی صورتیں سیکھیں. اس کا سیکھنا سکھانا ہے. اس لیے اس راستے میں نکل کر جو حضرات بھی جا رہے اس وقت جماعتوں میں، چلے میں، 4 مہینے میں، تو وہ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنا دین سیکھیں گے اور سکھائیں گے. کرتے ہیں نیت؟ صرف جانے والے نیت کرتے ہیں کہ سبھی نیت کرتے ہیں؟ پورا مجمع نیت کریں کہ اب جو ہماری زندگی ہے
وہ اپنے دین کے سیکھنے سکھانے میں لگائیں گے. بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون کرتے ہیں؟ سبھی نیت کریں. جہاں رہیں گے دین کو سیکھیں گے، اور جو ہمیں آتا ہے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنی بیوی کو سکھائیں گے، اپنے بھائیوں کو سکھائیں گے. ایک فضا بنائیں گے اس کی کہ ہمارے ماحول میں کوئی آدمی دین سے جاہل نہ ہو، کوئی آدمی عبادت سے غافل نہ ہو. ایسا ماحول بنائیں گے. جن کو مستقل اس وقت موقع ہے وہ راہ خدا میں جا رہے ہیں، اسی لیے جا رہے ہیں کہ دین سیکھیں، سکھاویں. اس میں نماز سیکھیں گے، اپنی ضرورت کا علم حاصل کریں گے، اللہ کے دھیان حاصل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور لوگوں کی خدمت کرنا سیکھیں گے. خدمت کرنا بھی ایک فن ہے. اگر آدمی نے سیکھا ہے تو خدمت سے دوسروں کو راحت پہنچا سکے گا، اور اگر خدمت کرنا سیکھا نہیں ہے تو باوجود خدمت کر کے بھی آدمی راحت نہیں پہنچا سکے. باوجود خدمت کر کے بھی آدمی راحت نہیں پہنچا سکے گا. خدمت کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، اس کا بھی ایک تعامل ہے. گھر میں جیسے ماں سے بیٹی نے سالن بنانا سیکھا، روٹی پکانا سیکھا، تو وہ ایک تعامل کے ساتھ سیکھ جاتی ہے. ایسے جب جماعتوں میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو کسی کو سلیقہ ہے پانی پلانے کا، کسی کو سلیقہ ہے کھانا کھلانے کا، کسی کو سلیقہ ہے کھانا پکانے کا، کسی کو سلیقہ ہے بستر باندھنے کا، کسی کو سلیقہ ہے کپڑے دھونے کا. تو مختلف صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں. اب آدمی دھیان سے اگر وقت لگاتا ہے 4 مہینے تو یہ 4 مہینے میں بہت کچھ سیکھتا ہے. کھانا پکانا سیکھتا ہے، نماز پڑھنا سیکھتا ہے، دعا مانگنا سیکھتا ہے، دعوت دینا سیکھتا ہے، برتن باندھنا سیکھتا ہے کہ ایک چھوٹے سے تھیلے میں سارا برتن بھرنے ہوتے ہیں. پہلے پتیلے رکھتے ہیں اور اس میں پیالے بھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتن سارے اس میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو اوپر سے ڈھکن سے بند کر دیتے ہیں، پھر اس کو تھیلے میں بھرتے ہیں تو ایک تھیلے میں پورا کچن آ جاتا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ جماعت والوں کے پاس تھیلا ہوتا ہے؟ ارے بھائی ہوتا ہے نا. آپ لوگ کچھ بولتے نہیں. تو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہوتی ہے جماعت میں. اگر آدمی توجہ سے وقت لگاتا ہے تو سب سیکھتا ہے. نماز بھی سیکھتا ہے، دعا مانگنا سیکھ کر آتا ہے، دعا میں رونا سیکھ کر آتا ہے. رونا بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے بھکاری، وہ سب سیکھتے ہیں. رونا بھی سیکھتے ہیں، ہنسنا بھی سیکھتے ہیں، ٹیڑھا چلنا سیکھتے ہیں، وہ سیدھے چلنا سیکھتے ہیں. وہ سارا ٹریننگ دیتے ایک دوسروں کو، سیکھتے سکھاتے ہیں. تو ان کا پیشہ ترقی کر رہا ہے. اور نماز ہماری نیچے جا رہی ہے کیونکہ نماز کا سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا. دنیا کے سارے کاموں میں ٹریننگ سینٹر ہے اس کے، سارے کاموں میں، لیکن ہماری عبادت کا کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں. جماعت میں جو ہے عملاً وضو اور نماز کو سیکھنا سمجھنا ہے، دعوت دینا سیکھنا ہے. یہ سارے کام ہیں جو راہ خدا میں نکل کر سیکھنے ہیں. تو سیکھیں گے انشاءاللہ. جو نہیں جا رہے ہیں وہ انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے سیکھنا شروع کریں اور اپنی ترتیب بناویں جلدی. ہاں کہ اتنی بڑی بات کے لیے تو ہمیں ضرور نکلنا چاہیے. جن آزار کی وجہ سے رکے ہیں وہ بڑے نہیں ہیں. جن آزار کی وجہ سے رک رہے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے رکا جاوے. جس کام کے لیے جانا ہے وہ بڑا ہے. ایمان سیکھنا، عبادت سیکھنا، علم حاصل کرنا، اپنے اخلاق بنانا، لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرنا اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنا، یہ بڑا اہم کام ہے. اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اس لیے جو حضرات ابھی جا رہے ہیں وہ اس کی کوشش کریں. اس کے لیے چند اجتماعی اعمال ہیں. ایک ماحول میں رہنے کے لیے، مشق کرنے کے لیے. اس میں ایک تو ہمارا سفر ہے کہ سفر ایک ساتھ پوری جماعت دعا کے بعد بیٹھیں، آپس میں ایک دوسروں کو پہچان لیں. اپنی ضرورت کا سامان گھر سے لے کر ہی آتے ہیں عموماً، اگر نہیں ہے تو یہیں سے اپنے سامان کو مکمل کر لیں. اپنا بستر ہے، اپنا تکیہ ہے، اپنا کپڑا ہے اور دیگر جو ضروریات. اگر کوئی بیمار آدمی اس کی گولیاں ہیں تو پورے سفر کی گولیاں یہیں سے لے لیں. وہاں جا کر ختم ہو گئے پھر پریشانی ہوگی.
یہیں سے لے لے اپنا سامان، اپنی ضرورت کا خرچہ یہیں سے لے کر نکل۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی جان مال سے نکلنا ہے، اپنا دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی پر احسان کرنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنا دین سیکھنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنا سارا سامان لے لیں، ساتھیوں کو پہچان لیں، سفر کرنا ہے تو سفر کی منزل معلوم کر لیں، کہاں جانا ہے، کون سے اسٹیشن سے جانا ہوگا، سفر کی خدمت کے لیے 2 ساتھی طے کر لیں، اور پھر جب وقت آ جاوے تو سنت کے مطابق دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اپنا سفر شروع کریں۔ سفر سے ہی ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ جو کام ہے اس راستے میں نکل کر، اس میں یہ 4 اعمال ہیں۔ ایک تو دعوت اللہ ہے، دعوت دینا ہے، دوسرا سیکھنا سکھانا ہے اپنے دین کا، تعلیم و تعلم، تیسرا ذکر و عبادت ہے، اور چوتھا خدمت۔ یہ 4 کام ہیں، دعوت، تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا سکھانا، ذکر و عبادت اور خدمت۔ یہ 4 کام ہوں گے 24 گھنٹے کے ہمارے مختلف کاموں میں، تو انہی کاموں کے ساتھ سفر کریں۔ سفر میں بھی کوشش کریں، کوئی بھائی مسلمان ہے اس سے دعا سلام کریں، خیر خیریت پوچھیں، ان کو دعوت دیں ایمان کی، اعمال کی، ایمان اعمال کو سیکھنے کے لیے راہ خدا میں نکلنے کی۔ ایسے ہی دوران سفر نماز کی پابندی کریں کہ نماز قضا نہ ہو۔ سفر میں قصر ہے، قضا کی گنجائش نہیں ہے۔ سفر میں کیا کریں کہ قصر کریں گے، ظہر عصر عشاء کی بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھیں گے، اور مغرب کی پوری ہے، فجر کی 2 رکعت مکمل ہے، اور فجر کی سنتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی اہتمام فرمایا، تو ہم بھی پڑھیں گے، اور عشاء میں 2 اور اس کے ساتھ 3 وتر پڑھیں، تو نماز ہماری قضا نہ ہو۔ مسافر ہیں تو جگہ دیکھ کر، موقع دیکھ کر ہم وقت پر اپنی نماز ادا کر لیں، اور باقی جو اوقات سفر کے ان کو ان اعمال کے ساتھ گزاریں۔ موقع ہیں تو کتاب پڑھ لیں، فضائل نماز ہیں، فضائل ذکر ہیں، فضائل قرآن ہیں، حکایت صحابہ چھوڑ دیں سفر میں، اس میں صحابہ کے واقعات ہیں، غزوات کے واقعات ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ باقی جو نماز ہیں، ذکر ہیں، اور فضائل صدقات میں جو اخلاقیات کے ابواب ہیں، والدین کی خدمت ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہیں، اس لائن کے ابواب کو پڑھیں، اور ذکر فکر کے ساتھ سفر کریں، غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ غفلت میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے وہ غافل نہیں ہوتے، چاہے وہ شادی کر رہا ہو لیکن وہ ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بارات میں گیا ہو مسلمان لیکن وہ غافل نہیں ہوگا، چاہے مسلمان کہاں ہو، بولو نا بھائی، بارات میں، کہ بھئی نکاح کے لیے گئے ہیں، کسی کو شادی کروانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ غافل نہیں ہوگا۔ غفلت کی گنجائش نہیں، غفلت معصیت کا باب ہے، گناہ کا گیٹ ہے۔ غافل ہوا آپ، گناہ میں داخل ہوگا، یہ گیٹ پر آ گیا ہے، اس لیے غفلت کی اجازت نہیں۔ آدمی کھانا کھاوے لیکن دھیان کے ساتھ کھاوے، ذکر کے ساتھ کھاوے۔ آدمی آرام بھی کریں تو غفلت کے ساتھ نہیں کرے، اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے۔ اس کی مشق کرنی ہے جماعت میں، کہ ہم ہر کام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنے والے بنیں، نماز بھی دھیان کے ساتھ اور شادی بھی دھیان کے ساتھ۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں ذکر بتائیں کہ آدمی اپنی بیوی سے ملے تو اس وقت بھی دھیان کے ساتھ، اس وقت بھی غافل نہ ہو۔ ہاں، یہ دین ہے کہ اس میں ساری ضرورتوں کا خیال کیا ہے، بس اتنا ہے کہ غافل نہ رہے، کھانا کھاوے، آرام کریں، شادی کریں، نکاح کریں، ولیمہ کریں، کاروبار کریں، لیکن کاروبار میں بھی غافل نہ ہو۔ لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہاں بھی اللہ کے دھیان سے کے ساتھ ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ یہ اس کی مشق ہے جماعت میں، کہ آدمی سفر میں بھی دھیان کے ساتھ سفر کرے، دعاؤں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، سکون و وقار کے ساتھ۔ ہاں، سکون وقار کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا سفر بھی دعوت ہے لوگوں کے لیے، لوگ دیکھیں گے کون ہے کہ مسلمان ہیں، سکون کے ساتھ ہیں، وقار کے ساتھ ہیں۔ ہاں، صحیح چیز جو ہے نا اس کو کتنا چھپایا جاوے، لیکن وہ پھر بھی بولتی ہے باہر نکل کے،
اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے حالات اور ماحول سے. حالات تو ہر زمانے میں ایسے ہی رہے، حالات ہر زمانے میں ایسے رہے. ہمیں احتیاط اور حسن تدبیر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا ہے، چاہے ماحول کیسا بھی ہے. انبیاء علیہم السلام کے سامنے ایسا ہی ماحول تھا، اس سے زیادہ خطرناک تھا، لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. جو اللہ کا حکم ان کو تھا اس حکم کے مطابق وہ اپنا کام کرتے رہے. ہم کو جس درجے کا حکم ہے اس درجے کے ساتھ ہم بھی کام کرتے رہیں گے اور اپنے دین کو لے کر چلتے پھرتے رہیں گے. ہاں، ہمارے دین میں بذات خود حسن ہے. جب وہ صحیح صورت میں پیش کیا جائے گا تو اس میں کشش ہے. ہر اچھی چیز میں کشش ہوتی ہے، ہر اچھے رنگ میں کشش ہے. اپنی طرف لوگوں کو وہ کشش متوجہ کرتی ہے. ایسے اسلام میں حسن ہے. اگر اسلام کو صحیح طور پر لے کر چلا پھرا جاوے تو جیسے دور صحابہ میں صحابہ کے اسلام کے ساتھ پھرنے پر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے، ایسے اس زمانے میں بھی اسلام میں تاثیر ہے. اس لیے ہم اپنے دین کو لے کر پھریں، ہاں، پورے دھیان کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ آپ کیسے سفر کرتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے. اگر آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کو دنیا میں لے کر چلیں گے پھریں گے تو یہ ہمارا چلنا پھرنا بہت بڑی دعوت ہے. اس لیے ابتدائی سے مذاکرہ کر لیں سفر کی سنتوں کا اور اس کا اہتمام کریں. جب منزل آ جاوے اپنا سامان دیکھ لیں اور سامان لے کر اتر جاویں. ہر آدمی اپنا سامان خود اٹھاویں. کوئی بیمار ہیں، کوئی کمزور ہیں، کوئی محتاج ہے تو ان کی مدد کر دیں. اور پھر پلیٹ فارم پر ایک طرف اپنا سامان لے کے کھڑے رہیں، بیچ میں نہ کھڑے رہیں، کسی بھی جگہ راستے میں نہ کھڑے رہیں، راستے میں نہ بیٹھیں. یہ ادب کے خلاف ہے. اور بہت سی مرتبہ صرف ادب کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے، اور تکلیف پہنچانا، تکلیف کا ذریعہ بننا یہ جائز نہیں ہوتا. ہاں، اس کا خیال کریں. ہم دروازے پر سارا سامان لے کے کھڑے ہو گئے ریلوے اسٹیشن پر یا بس اسٹینڈ پر یا راستے میں انتظار میں کھڑے ہو گئے، بلکہ ایک طرف کریں، ایک طرف سامان لگایا اور پھر وہاں ہم اپنی جو دعائیں ہیں، معمولات ہیں، اس کو پورا کریں. تھوڑی دیر کے لیے دعا بھی مانگ لیں اپنی زبان میں تاکہ دھیان بھی آ جاوے کہ ہم کیوں آئے ہیں، کیوں نکلے ہیں، کیا ہماری چاہت ہے. اللہ سے اس کو مانگیں گے اپنی ہدایت، امت کی ہدایت، خیر عافیت اور اللہ کی مدد نصرت. پھر اس کے بعد کوشش یہ کر رہے حتی المقدور کہ ہم پیدل چلیں. کیسے چلیں؟ بولو نا بھائی. پیدل. پیدل چلنے والا وہاں پہنچ جائے گا جہاں سائیکل بھی نہیں جاتی. ارے پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ بولو نا بھائی. تو سب سے زیادہ بڑھیا سواری کون سی ہے؟ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں پیدل والے پہنچ جائیں گے. اور نہ بہت سی جگہ ایسی جہاں سائیکل نہیں جاتی ہے. بہت سی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں رکشا نہیں جاتا، بہت سی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں فور ویلر نہیں جاتی، بہت سی جگہ جہاں بس نہیں پہنچتی ہے، اور بہت سی جگہ ہیں وہاں ٹرین نہیں جاتی ہے، اور بہت سی جگہ جہاں جہاز بھی نہیں جاتا ہے. اور پیدل والا بولو نا، وہ سب جگہ پہنچ جائے گا. تو حتی المقدور پیدل چلیں. ہاں، اللہ کے نام پر چل رہے ہیں. یہ ہمارا تھکنا بھی جو ہے ہمارے لیے، امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس لیے پیدل چل رہے، پیسے تو ہیں لیکن اللہ کے نام پر ہم پیدل جا رہے ہیں تاکہ ایک ایک مسلمان تک پہنچیں گے. چلیں گے انشاءاللہ. ہاں، جتنی ہماری جماعتیں جاتی ہیں سال بھر میں ان سب کو ہم ترغیب دیں کہ جتنا چل سکے پیدل چلیں تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی جا سکیں اور ایک ایک مسلمان سے مل سکیں. ایک ایک سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے اور ایک ایک تک بات پہنچانی ہے. ایک ایک تک بات پر کہ ایک ایک آدمی جو ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے. اس کے لیے ہمیں وہاں جا کر گشت کرنے ہیں. سفر سے تو ہم فارغ ہوئے، وہاں جا کر مسجد میں سامان رکھا، اس پر صاف ستھری چادر ڈال دیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر مشورہ کر لیں. مشورے میں 3 چیزیں سوچنی ہیں. ایک تو جیسے اللہ نے ہمیں نکالا ہے اس طرح اس بستی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ راہ خدا میں کیسے نکلیں اس کی کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. اس جگہ مسجد وار جماعت بنائیں گے، جو نماز میں لوگ آتے انہی کو لے کر بیٹھیں گے اور ان کو سمجھائیں گے کہ وہ روزانہ تعلیم کریں.
روزانہ مل جل کر مشورہ کریں اور وہ روزانہ اپنی بستی میں ملاقات کا نظام بناویں تاکہ ایمان والے اللہ کی نسبت پر ایک دوسروں سے ملنے والے بنیں، جو اس وقت چھوٹا ہوا ہے اللہ کی نسبت پر ایک دوسروں سے ملے۔ اپنے اغراض کی وجہ سے ہر ایک ملتا ہے، دور دور جا کے ملتے ہیں، ملکوں میں جا کے ملتے ہیں، اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے اپنے جو کچھ اغراض ہے اس کے لیے لوگ ملتے جلتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، کروڑوں خرچ کرتے ہیں اپنی اغراض کے خاطر یا اپنی خواہشات کے خاطر، لیکن اللہ کے لیے ملنے والے بہت کم ہیں۔ حالانکہ اللہ کے لیے ملنے والوں کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو مسلمان آپس میں مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے لیے ملنے جلنے کا نظام یہ مسجد اور جماعت ہر مسجد میں قائم ہو، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں، اللہ کے نام پر جمع ہوئے اور کوئی غرض نہیں، نہ کوئی ان کی پارٹی ہے، نہ ان کی کوئی سیاست ہے، نہ ان کی کوئی غرض ہے، نہ ان کی کوئی چاہت ہے، بس اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور ایک دوسروں کی خیرخواہی کریں، جو ایمان والوں کا وصف ہے، جو نبیوں کا اصل وصف ہے، خیرخواہی۔ انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا امانت دار خیرخواہ ہوں۔ وہی وصف ایمان والوں کا ہے کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسروں کے خیرخواہ ہیں۔ مسجد کی جماعت اس کی ہے کہ ایک دوسروں کی خیرخواہی کریں گے۔ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ جو اللہ سے غافل ہے اس کو اللہ سے جوڑا جاوے، جو عبادت سے دور ہے اس کو عبادت کی طرف لایا جاوے، جو اپنی زندگی میں غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کو دین پر چلنے کی نصیحت وصیت کی جاوے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں، وہ ایک دوسروں کو خیر کی وصیت کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ خیرخواہی کا وصف مسجد کی جماعت کے ذریعے سے زندہ کرنا ہے۔ اس لیے ہر جگہ مسجد وار جماعت بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی بنائیں گے، اور جو حضرات یہاں موجود ہیں ان کی تو بنی ہوئی ہیں، آپ کی بستیوں میں تو ہے مسجد وار جماعت، کھڑی میں، کلول میں، ننداسن میں، چھترال میں، سب جگہ ہے۔ تو اپنی مسجدوں میں کہیں 5 آدمی، کہیں 7 آدمی، کہیں 10 آدمی بیٹھتے ہی ہیں، تو ان کے ساتھ شریک ہو جاوے۔ ہاں، سعادت سمجھ کر شرکت کریں، جتنا کر سکتے ہیں اس میں کمی نہ کریں، آگے کی توفیق اللہ دے گا، آگے کی راہیں خدا کھول دے گا۔ اتنے سے جی نہ چراؤ، بلکہ بیٹھیں، شریک ہوں، جتنے تقاضے ہم لے سکتے ہیں لیں، اور اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ آگے کی توفیق دے گا اور آگے کی توفیق دے گا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سبھی اپنی اپنی مسجدوں میں جڑیں گے۔ ذرا زور سے بولو، پکی نیت کریں، اللہ سے معاملہ کریں۔ جو حضرات جا رہے ہیں وہاں جہاں جہاں جاوے وہاں مسجد وار جماعت بناوے، اور اس کے ساتھ ہر جگہ سے نقد جماعت نکالیں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 10-12 ساتھی ہیں، 2-2 3-3 کی 4-5 جماعتیں بنا دیں، اور پھر اس مسجد کے اطراف میں جہاں ہمارا 2 دن 3 دن کا قیام ہے، وہ 2-3 دن کے قیام کے دوران میں پورے محلے کے 100% مسلمانوں سے ملاقات کریں۔ فارغ بیٹھنے کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں کہ تعلیم کے بعد اب پیر پسار کے بیٹھ جائیں گے، کھانا کھانے کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے، بلکہ اصل ہمارا کام ہے صبح شام ملاقاتیں کریں گے، مسلمانوں کو تلاش کریں گے، ایک ایک بھائی سے جا کر اللہ کے لیے ملیں گے، فضائل کے دھیان کے ساتھ ملیں گے، تاکہ ملاقاتوں میں مزہ آئے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، یہ اللہ کا بندہ نمازی بن جائے گا، اس کی ساری نمازوں کا اجر مجھے ملے گا، یہ دیندار بنے گا تو اس کی دینداری کا ثواب مجھے ملے گا، یہ میری آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ ایک ایک مسلمان کے پاس جاویں، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، چاہے وہ گنہگار ہے، ہیرا ہے، ہیرا کیچڑ میں پڑا ہوا اس کو بھی کوئی حقیر سمجھتا ہے؟ بولو نا بھائی، بلکہ اس کو قیمتی سمجھتا ہے کہ بہت قیمتی ہے۔ آدمی خود اندر اتر جاتا ہے گٹر میں، ارے اترتا نہیں اترتا، اور وہاں سے نکال کے لا کے آدمی اس کو بھی دھوتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوتا ہے۔
کہ جو گندگی بدبو لگ گئے اس کو دھو دیں اور اس قیمتی ہیرے کو صاف کریں. یہ تو قیمتی ہیں. ایسے گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی بہت قیمتی ہیں کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے. اس لیے ایک ایک کے پاس جاویں، ہاں، لیکن اپنی حفاظت کے ساتھ جاویں. اس لیے جماعت کی شکل میں جاویں، اکیلے نہ جاویں. کیسے جاویں؟ 2 یا 3 آدمیوں کی جماعت بن کر جاویں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ کر جاویں. ذکر فکر کے ساتھ چلیں گشتوں میں. جب بھی مسجد سے باہر نکلیں تو ذکر کے ساتھ چلیں، فکر کے ساتھ چلیں، نظریں جھکا کر چلیں، تاکہ ہم دنیا کے فتنوں سے اور نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، برے ماحول کے برے اثرات سے ہم محفوظ رہیں. اس لیے جہاں بھی باہر نکلیں نظر نیشی ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، دل میں اندر فکر ہو، تو پھر ہم محفوظ ہو جائیں گے. پھر بھی چلتے چلتے کچھ نہ کچھ کدورت آ جاتی ہے تو واپس آ کر استغفار کریں، توبہ کریں. واپس آ کر کیا کریں؟ استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ وہ جو تھوڑی بہت کدورت لگ گئی وہ بھی صاف ہو جائے. تو اس لیے گشتوں میں خوب پھریں گے. ایک یہ گشت ہے ہمارا جس میں گھر گھر جانا، ایک ایک مسلمان سے ملنا، اس کو دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے تیار کرنا. دوسرا ہمارا گشت ہے خصوصی گشت. روزانہ مشورے کے بعد ہمارے خدمت والے ساتھی خدمت میں لگ جائیں. ہم اپنی جان و مال لے کر جا رہے ہیں، خود پکائیں گے، خود کھائیں گے انشاءاللہ. اصل تو یہی ہے. پھر اگر کوئی مقامی آدمی اکرام کرنا چاہتا ہے، دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کی دعوت قبول کریں گے، مسلمان کا حق ہے. لیکن اشراف کے ساتھ قبول نہیں کریں گے، استغنا کے ساتھ قبول کریں گے. ایک تو اشراف ہے دل میں کہ بھئی کوئی آ جاوے دعوت دے دے، یہ تو اچھا نہیں. بلکہ ہمیں تو زندگی بھر کے لیے دل سے اشراف کو نکالنا ہے کہ کسی کی بھی کسی چیز کی طرف ہمارا دل نہ لگے. اور اگرچہ ہماری حاجت ہے اللہ ہی سے کہیں گے. کوئی دے رہا ہے تو اس کو معذرت کرنے، اللہ آپ کو خوب برکت. پھر بھی وہ اصرار کر رہا ہے تو اب استغنا کے ساتھ، یعنی ہمارا دل تو نہیں چاہتا لیکن آپ کا جی خوش کرنے کے لیے لے رہے ہیں. اس لیے 1-2 وقت کا کچا کھانا اپنے ساتھ رکھیں. جیسے بستی میں پہنچے، وضو کیا، نماز پڑھی، مشورے کے لیے بیٹھے، خدمت کے ساتھی طے ہوئے، وہ خدمت میں لگ گئے، کھانا پکانا شروع کیا، یہاں تعلیم شروع ہو گئی، 2 آدمی خصوصی گشت کے لیے چلے جائیں. خصوصی گشت میں اس بستی کے علماء کی خدمت میں حاضری دیں، ان کو دعا کی گزارش کریں. ہر جگہ اللہ کے نیک بندے اہل علم اپنے دینی خدمتوں میں لگے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی دعائیں اپنے ساتھ کریں. اور دوسرے نمبر پر اس بستی کے جو بااثر لوگ ہیں، بااثر لوگ جو بستیوں میں ہوتے ہیں، کئی چودھری ہیں، کوئی سرپنچ ہیں، کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کا بستی میں اثر ہے، یا کوئی مالدار لوگ ہیں جن کا بستی میں اثر ہے، یا وہ بھی نہیں ہے لیکن بعض نوجوان لیڈر ہوتے ہیں بستیوں میں، تو ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور ان کو جو ہے دین کی اہمیت سمجھا کر ان کو اپنی صلاحیت کو دین اور دین کی محنت پر لگانے کے لیے آمادہ کریں. اس لیے ان کو نقد اپنے ساتھ تیار کریں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں. ان کے ذریعے سے کام زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے اس بستی میں جو دعوت تبلیغ کی نسبت سے ذمہ دار ہے ان سے جا کر ملاقات کریں، اپنے آنے کی خبر دیں اور ان سے نصرت طلب کریں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ اتنے ساتھی ہیں. ان کے سامنے جا کر روے نہیں کہ ہماری کمزور جماعت ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، فقیر ہیں، بھکاری ہیں، آئے ہیں. بلکہ ان کو ماشاءاللہ آپ کی بستی میں ہماری جماعت آئی ہے، ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. آپ حضرات ماشاءاللہ پہلے سے کام کر ہی رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ مل کر ہم شریک ہو جائیں گے تو کام ہوگا، ہم کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور بستی میں بھی کام ہو جائے گا. اس طرح ان کو اپنے ساتھ آمادہ کریں. یہ ایک گشت ہے. اور ایک گشت ہمارا تعلیمی گشت ہے. تعلیم ایک اجتماعی عمل ہے، دونوں وقت فضائل کی تعلیم ہوگی. ابتدا میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوگا اور پھر فضائل کی کتابیں، فضائل نماز، ذکر، قرآن، حکایت صحابہ، فضائل تبلیغ اور پستی کا واحد علاج اور فضائل صدقات تھوڑا تھوڑا پڑھیں. حدیث کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، ساتھیوں کو متوجہ کرتے ہو پڑھیں. تعلیم بچی کچھ نیند پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، تعلیم تو جاگ کر سننے کے لیے.
تو طے کریں انشاءاللہ جب بھی تعلیم میں بیان میں بیٹھیں گے دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. اتنی زور سے انشاءاللہ بولو کہ جو اس وقت سو رہے وہ تو جاگ جاوے کم از کم. دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. جتنا دھیان سے تعلیم کے حلقوں میں جمیں گے تو اتنا اندر اترے گا. ہاں یہاں تک پہنچا ہوا عمل پر نہیں لاتا, یہاں پہنچا ہوا عمل پر لائے گا. اور یہاں پہنچانے کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ کو پوچھو کہ یہاں تک جانے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے ان کو. نسیں کھولتے ہیں تو کتنا پروسیس کرنا پڑتا ہے, یہاں سے وہاں سے گزار کر پھر اندر لے جاتے. ایسے بہت قریب ہے یہاں, لیکن اندر تک بات اترنے کے لیے دیر لگتی ہے. گھنٹوں پر دھیان سے آدمی سنتا ہے پھر اندر اترتی ہے. تو اس لیے تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھے, گھبراوے نہیں, ہمت سے بیٹھے. نیت بہت بڑی بات ہے کہ نیت کریں کہ ہم جمیں گے تعلیم کے حلقوں میں, نمازوں کے بعد کی مجلسوں میں, اور آگے آ کر بیٹھیں گے, جم کر بیٹھیں گے, دھیان سے سنیں گے. تو پھر انشاءاللہ 2 دن 4 دن 10 دن گزریں گے کہ ایک دم کیفیت بدلے گی, انابت پیدا ہوتی ہے. آدمی روتا دھوتا ہے, نمازوں میں جی لگاتا ہے, تہجد میں جلدی اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. دعاؤں میں دکھتا ہے کہ تعلیم میں دھیان سے جمع ہے. اور جو آدمی تعلیم میں دھیان سے نہیں جمتا ہے اس کے اندر انابت جلدی پیدا نہیں ہوتی. وہی معمولات رہتے ہیں جو گھر پر تھے جماعت میں جا کر بھی. اس لیے طے کریں انشاءاللہ تعلیم میں جم کر بیٹھیں گے, اور دوران تعلیمی گشت کریں گے. تعلیمی کے درمیان تعلیمی گشت ہے, 2 آدمی جاویں شروع تعلیم سے لے کر اخیر تعلیم تک. اور باہر جو لوگ فارغ بیٹھے ہیں دکانوں پر, چوپالوں پر, چوراہوں پر, ان سے جا کر ایمان اور علم کا فائدہ بتاؤ. 5 گشتوں میں سب سے پہلے ایمان کا فائدہ بتاؤ, اور ایمان کی فضیلتیں جو کتاب میں سنتے ہیں وہ بتاؤ. کتنی ساری فضیلتیں ایمان کی. تعلیمی گشت کے موقع پر خاص پھر ان کو علم کا کہ دیکھو اس وقت مسجد میں حضور علیہ السلام والے مبارک علم کا حلقہ لگا ہوا ہے. اس حلقے میں شریک ہوں گے تو ہمارے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا, علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. آپ کے پاس اس وقت فارغ وقت ہے, آپ ہمارے ساتھ چلے, ہماری تعلیم میں شریک ہو جائیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی مجھے جانا ہے, بھائی 10 منٹ کے لیے آ جاؤ, 20 منٹ کے لیے آ جاؤ, آدھے گھنٹے کے لیے آ جاؤ. پورا وقت نہیں ہے تو پھر اتنا لے لیں. پہلے تو پورے وقت کی بات کریں. اگر کسی کے پاس پورا وقت نہیں تو جتنا ہے اتنا لے لیں. اتنی دیر ان کا آنا بڑی خیر کا, اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. 10-20 منٹ کے لیے بھی آنا جو ہے بڑی خیر کا ذریعہ ہے. اس لیے تعلیمی گشت جم کر کریں. اسی طرح ایک گشت ہمارا شام کو عمومی ہوتا ہے جو ہر جگہ مسجدوں میں ہوتا ہے. جس وقت وہاں کے مقامی لوگ زیادہ ملیں. دیہی علاقے ہوتے ہیں وہاں عصر کے بعد لوگ مل جاتے ہیں, لیکن شہروں میں عصر بعد لوگ نہیں ملتے. مغرب بعد بھی 100% تو نہیں ملتے ہیں, لیکن کچھ لوگ مغرب بعد شہروں میں مل جاتے ہیں. تو جیسا موقع ہے مقامی لوگوں سے بات کریں, ان سے پوچھیں ان کا کیا معمول ہے, اور پھر وہ عمومی گشت 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کر کے. یہ گشت جو ہے وہ اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. عمومی گشت بہت زبردست عمل ہے, اس میں بڑی تاثیر ہے ماحول کو بدلنے کی. پوری جماعت ایک فکر ہو کر دن بھر سے آپ لوگوں نے محنتیں کی ہیں, کوششیں کی ہیں, خصوصی گشت کیے, تعلیمی گشت کیے, تشکیلی گشتوں میں آپ گھر گھر گئے ہیں, کتنوں سے ملے ہیں. دن بھر اگر جماعت محنت کرتی ہے تو دن بھر کتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی. تو وہ ملاقاتوں کا اثر ہوتا ہے کہ شام کو عمومی گشت میں بہت سارے لوگ آ جاتے. اور اگر دن بھر جماعت نے محنت نہیں کی, اپنی تعلیم کی, کھانا کھایا, آرام کرتے رہے, تو پھر شام کو جماعت ہوتی ہے. پھر ایسا لگتا ہے کہ یار مقامی لوگ کوئی آتے ہی نہیں ہیں, کوئی ساتھ دیتے نہیں ہیں. اگر دن بھر محنت ہوگی تو شام کو مقامی لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے. پھر ان کے ساتھ مل جل کر جتنے مکانات ہیں اس حساب سے 2 جماعتیں, 3 جماعتیں, 10-10 آدمیوں کی جماعت بناؤ. اگر کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی وجہ ہے کہ بھئی اپارٹمنٹ ہیں ایسے کہ جو تنگ راستے ہیں, تنگ گلیاں ہیں, بڑے شہروں میں بعض جگہ ہوتا ہے کہ راستہ تنگ ہوتا ہے, تو وہاں 7 کی جماعت بنا لے, 5 کی بناوے,
ورنہ عمومی گشت کی جماعت 10 آدمیوں کی بنا اور پھر چل پھر کر محنت کریں. 2 آدمیوں کو دعا ذکر میں بٹھاوے, 2 آدمیوں کو استقبال میں رکھیں. کچھ آدمی مسجد میں ہوں گے جو ایمان اعمال کی, دین کی, دعوت کی اہمیت کی بات کرتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے احوال سناویں تاکہ ایمان اعمال کی محنت کا داعیہ پیدا ہو اور ایک جذبہ بنے. پچھتاتے پچھتاتے گشت نہ کریں. پر سمجھ رہے ہیں پچھتاتے پچھتاتے یعنی کہ قدم اٹھتے ہی نہیں, زبردستی اٹھا رہے ہیں. آداب گشت بیان ہوئے, گشت کی اہمیت, ضرورت, فضیلت بیان کی انہوں نے, اور پوچھے بھائی گشت کے لیے سب تیار ہیں؟ تو وہ آگے کے 2 آدمی بولتے ہیں انشاءاللہ, اور پیچھے والے سر نیچے کر رہے ہیں کہ ابھی جماعت بنائے تو کہیں ہمارا نمبر نہ لگ جائے. بلکہ بشاشت سے کریں. کیسے کریں بولو نا بھائی؟ ہاں, گشت میں بہت تربیت ہے, اس لیے شیطان وہاں جانے نہیں دیتا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 بڑی بیماریاں ہیں, ایک حب جاہ اور ایک حب مال. ان دونوں میں بھی بڑی بیماری حب جاہ کی ہے, حب مال سے بھی زیادہ. اور وہ حب جاہ کا علاج جو ہے نا عمومی گشت میں ہے. کہاں پر ہے؟ عمومی گشت میں آدمی چلے پھرے, لوگوں میں جاوے, اللہ کی بات لے کر آدمی جا رہا ہے, محلے کا بااثر آدمی ہے. لیکن جب گشت میں جاتا ہے نا تو معمولی سے لوگ بھی اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. تو آدمی کو ایسا احساس ہے کہ مجھے دیکھ کے بھاگ گیا. بڑا آدمی ہے اور گشت میں جا رہا ہے, سامنے والا آدمی سن نہیں رہا ہے, تو اس میں علاج ہوتا ہے. تو اس سے گھبراوے نہیں, ہمت سے جاوے. سیاسی لیڈروں کے پیچھے ٹولے ہو جاتے ہیں, ووٹنگ کے لیے نکلتے ہیں, بھائی میں نے ووٹ آپ جو, میں نے ووٹ آپ جو, 2 نکلے 5 پھر 10, اور جو ہوتے ہوتے ٹولہ ہو گیا. وہ بھی دائی ہے اپنی پارٹی کا. وہ کون ہے؟ وہ اپنی پارٹی کا دائی ہے, لیکن ان سے کچھ دنیا وابستہ ہے کہ اگر یہ جیت گئے تو ہماری سڑک بنا دیں گے, لیکن ابھی تک بنی نہیں ہے کسی کی. یہ جیت گئے تو ہمارا پانی آ جائے گا, ابھی تک آیا. سب کو بور کروانے پڑے اپنے اپنے, لیکن ایک امید پر ان کے پیچھے لوگ دوڑے بھاگے جاتے ہیں. وہ پارٹی کا دائی ہے, ہماری پارٹی کو ووٹ دو, سب سے اچھی پارٹی ہے, وہ بے عیب ہیں, کرپشن سے پاک ہیں, اور سب کے کام ہم کریں گے, ہم آئیں گے تو ہی تمہارا کام ہوگا ورنہ کوئی نہیں کرے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ لوگ جو ہے نا تیسرا کلمہ اپنی پارٹی کے لیے پڑھتے ہیں. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ, پاک ہے اللہ کی ذات, الحمدللہ, تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ, وہ کہتے ہیں صرف ہماری پارٹی, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ہر ایک یہی کہتا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہماری ہے, اور ہم دائی ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ایک اللہ سب سے بڑا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ یہ اس کی دعوت ہے جو گھر گھر جا کے دینی ہے. لوگ اپنی پارٹیوں کے دائی ہیں, کمپنیوں کے دائی, سیلس مین مارے مارے پھرتے ہیں, بائکوں پر, 4 ویلروں میں, پیدل, دیہاتوں میں, گلیوں میں, چوراہوں پر, دنیا بھر میں پھر رہے ہیں. ہم سوچیں کہ اللہ کی دعوت لے کر پھرنے والے کون ہیں اور کتنے ہیں؟ اور اللہ فرما رہے من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے. یہ نبیوں کی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام لوگوں کے پاس جا کر اللہ کی بڑائی بولتی. یہ گشت اس کے لیے ہے, ایک اس کا طریقہ ہے کہ لوگوں میں چل پھر کر اللہ کو بولا جاوے. یہ کوئی رسم نہیں ہے, کوئی رواجی چیز نہیں ہے, ایک طریقہ ہے کہ ایک جماعت بنے, محلے میں جاوے, گھر گھر جاوے, ایک ایک دروازے پر دستک دیں, اور ایک ایک مسلمان سے بات کریں, اور ایمان کے نفع بولیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ اس وقت ایمان والے کو ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے, تو اس کے پاس کتنا قیمتی ہیرا ہے اور کتنا قیمتی سرمایہ ہے ایمان. یہ گشتوں کے راستے سے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر ایمان کی قیمت کو اجاگر کرنا ہے, تاکہ ہر ایمان والے کو ایمان کی قیمت کا پتہ چلے, تاکہ وہ چند کوڑیوں کے خاطر اپنا ایمان نہ دے دے, دنیا کے معمولی متاع کے خاطر ایمان کا سودا نہ کر دے. اس کے لیے گشت ہیں, گلیوں میں, محلوں میں, بازاروں میں, یہاں بھی وہاں بھی, جہاں جائیں وہاں روزانہ عمومی گشت قائم کریں.
اور جو لوگ ہیں باہر ان کو تیار کر کے مسجد بھیجیں تاکہ مسجد کے ماحول میں جاویں اور مسجد میں جو ہے چند لوگ ایمان عمل کی باتیں کر رہے ہیں، دعوت کی محنت کی اہمیت کو پیش کر رہے ہیں، کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، یہ ایک عمل ہے۔ اس لیے طے کریں کہ روزانہ عمومی گشت کے ذریعے سے محلے کے لوگوں کو ملیں گے، اور جو لوگ مقام پر ہیں وہ اپنی بستی میں ہر ہفتے میں ایک دن گشت کریں، گشت کے دن فارغ رہیں کہ آج ہمارا اہم دن ہے۔ کسی کی منگنی ہوتی ہے آدمی صبح سے چلا جاتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے 2 دن پہلے سے چلا جاتا ہے، کسی کے یہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے آدمی عصر سے تیار ہو کے نکل جاتا ہے۔ ان عملوں کو اہمیت دیں، جن چیزوں کو ہم اہمیت دے دیں گے وہ بڑی بن جائے گی، اور جن چیزوں کو ہم ہلکا کر دیں گے وہ ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف بلانا، اپنی بستیوں میں دین کے قیام کی فکر کرنا، اپنی بستیوں میں 100% نماز زندہ ہو اور گھروں میں 100% ذکر، تلاوت، عبادت کی فضا بنے، اور حضور والا مبارک طریقہ ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں داخل ہو جاوے، اس کے لیے ہمیں اہمیت کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اہمیت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ بستی کے ذمہ دار حضرات ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، تاجر ہیں، سب مل جل کر اگر کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ چند ہفتے گزریں گے کہ بستی میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ ہاں، خالی تبصرے کرنے سے کام نہیں ہوتا، بعض مرتبہ آدمی صرف تبصروں کو سمجھتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں سے خطرہ ہے کہ کہیں وہ کام کی باتیں کرے اور سمجھے کام کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو صرف ہمدردی کی بات کر رہے ہیں، خیرخواہی کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں۔ دین کی باتیں الگ ہیں اور دین کا کام، بولو نا بھائی، کہ آدمی میدان عمل میں آوے، اپنے بس کی کوشش کریں، جتنا اپنے پاس وقت ہے، طاقت قوت ہے، آدمی اس کو صرف کریں، اور پھر اللہ کے سامنے رویں تو پھر اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلا دے گا۔ ہاں، کوئی محنت وجود میں آوے، ہر کام کے لیے کوئی محنت وجود میں آتی ہے، پھر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ایسے دین کے لیے دین کی محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کے پاس، ایک ایک کے پاس جا کر بات کرتے تھے، قبیلوں کے پاس جاتے تھے، خاندانوں کے پاس جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم کو نظر آئے گا کہ آپ کبھی افراد کو مل رہے ہیں، کبھی خاندانوں کو مل رہے ہیں، کبھی قبیلوں کو مل رہے ہیں، آپ کبھی بازاروں میں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ کبھی گلیوں میں جا رہے ہیں، آپ کبھی میدانوں میں جا رہے ہیں، اور آپ کبھی مینا میں، جہاں وہ میلہ ہی تھا اس زمانے کا، حج کے عنوان سے میلے لگتے تھے، تو ان میلوں میں جا کر قبائل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ آپ بنفس نفسی چل رہے۔ یہ جو دعوت کے اس مبارک عمل میں گشتوں کا جو نظام ہے، راہ خدا میں نکل کر، یہ 5 قسم کے گشت ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اس چلت پھرت کی ایک نقل ہے اور ایک مشق ہے کہ ہر مسلمان اس طرح چل پھر کر اپنے دوسرے بھائیوں کو دین کی طرف بلانے والا بنے، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، اخلاق کی طرف، حسن معاشرت کی طرف اور آخرت کی طرف بلانے والا بنے، اور اس کی دعوت گھر گھر میں، محلوں میں، گلیوں میں زندہ ہو جائے۔ یہ اس کی ایک مشق ہے، ایک محنت ہے۔ ہاں، اس لیے گشتوں سے جی نہ چھڑاویں، بلکہ روزانہ بشاشت کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ گشتوں میں چلیں، اللہ کی مدد شامل حل کریں۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، کمزوری کا شکوہ لوگوں سے نہ کریں ہم، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ بستی کے ذمہ داروں کے پاس جا کر رونا نہ ہو کہ ہماری جماعت کمزور ہے، ہم بے بس ہیں، ہم ایسے، ہم ویسے۔ یہ سارا اللہ کے سامنے رونا ہے، اور لوگوں کے سامنے پوری بشاشت سے جانا ہے، پوری قوت سے اپنی بات پیش کرنی، تواضع کے ساتھ پیش کرنی، تواضع سے پیش کرنی ہے، لیکن پوری قوت کے ساتھ پیش کرنی۔ ہاں، اور پھر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا۔ اس طرح سے یہ گشت کرنے ہیں۔ باقی اجتماعی عملوں میں جیسے ہمارا سفر ہوا، مشورہ ہوا، تعلیم ہوئی، ایسے 5 وقت کی فرض نمازیں اجتماعی ہیں، اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ نمازوں کے بعد جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں پوری جماعت کے ساتھی شرکت کریں۔ فرض نماز کے بعد مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں سارے ساتھی شریک ہو جائیں۔
ایسے ہی کھانا اور سونا اجتماعی کام ہے، ایک اجتماعی عمل ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر صبح ناشتہ ایک وقت طے کر لیں کہ بھائی اس وقت ہمارا ناشتہ ہوگا، فجر بعد فوراً کرنا ہے اس وقت کر لیں، فجر سے پہلے کرنا ہے تو اس وقت کر لیں، تھوڑی دیر رک کر کرنا ہے لیکن آپس میں طے کر لیں کہ اس وقت ہم ناشتہ کر لیں گے، کھانے کے لیے وقت طے کر لیں کہ اس وقت کھانا کھا لیں گے، شام کا کھانا اس وقت ہو جائے گا، درمیان میں ہمارے سارے اعمال اچھی طرح قابو میں رہے، دونوں وقت کی تعلیم ہے، سیکھنا سکھانا ہے، عمومی گشت ہیں، ہماری نوافل اور اذکار ہیں، یہ سارے قسم کے اعمال جیسے میں نے عرض کی دعوت 5 گشتوں کے راستے سے ہیں، تعلیم اور تعلم میں فضائل کی اجتماعی تعلیم ہے اور دیگر چیزوں کو انفرادی طور پر سیکھنا سکھانا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے، وضو بھی سیکھنا ہے، اذان بھی سیکھنی ہے، اقامت بھی سیکھنی ہے، نماز جنازہ کا طریقہ بھی سیکھنا ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، ایسے جو ضروری کھانے کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عملی مشق کرنی ہے، تو دھیرے دھیرے مشق کرتے کرتے پھر اس کی عادت ہو جائے گی، سنت کے مطابق کیسے سونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ لیٹتے تھے، داہنی کروٹ لیٹنے کی مشق کریں، 50-100 کلو کا آدمی جم جا کر مشق کرتا ہے 50 کلو کا ہو جاتا ہے، ارے کرتا نہیں کرتا ہو، 120 کلو کا آدمی روزانہ 10 کلومیٹر دوڑ کے 100 کلو کا ہو جاتا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس سنت کے مطابق سونے کی مشق نہیں ہوتی، وہ تو جو آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی، سنت کے مطابق کھانے کی مشق کریں، سنت کے مطابق بات کرنے کی کہ آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ کیسے سنتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ رکوع کیسے کرتے تھے، ان ساری چیزوں کی انفرادی اوقات میں مشق کریں، اور صبح شام کی 3 تسبیح ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، دھیان جما کر ایک طرف بیٹھ جاوے، 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے، جیسے ہم اپنی ضروریات کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کر پوری کرتے ہیں، کھانا آرام سے بیٹھ کر کھاتے، چائے پینے کے لیے 10 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتے ہیں 5-10 منٹ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی اپنے معمولات کو بیٹھ کر آرام سے پورا کریں، اس کے لیے اچھا وقت ہے صبح جلدی اٹھ جاویں، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہیں، پہلے زمانے کے لوگ سردی آتی تھی ایک دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، وہی سردیوں کی لمبی راتیں آئی ہیں، رات میں قرآن پڑھنے کے لیے اور دن میں روزے رکھنے کے لیے اچھے دن ہے، یہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزے رکھنا آسان ہوتا ہے، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو آرام ہو جاتا ہے، تو رات کی تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے رہ سکیں گے، تو سردیوں میں ایسی نصیحتیں کرتے تھے ایک دوسروں کہ بھئی لمبی راتیں اور چھوٹے دن آ رہے ہیں، راتوں میں اللہ کے سامنے رونا اور دن میں روزے رکھنا اب آسان ہو جائے گا، تو یہ ابھی سردیوں کے دن چل رہے ہیں، جماعتیں بھی جا رہی ہیں، تو اس کی کوشش کریں جلدی آرام کریں رات میں اور پھر صبح اٹھ جاوے تہجد میں، جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ اپنی قضا پوری کر لیں، اپنی نمازیں قضا کریں، کیونکہ وہ ایک قرض ہے ہمارے ذمہ، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور غفلت ہو گئی، چوک ہو گئی جوانی میں، نمازیں چھوٹی ہیں، اپنی نمازوں کی قضا کر، اور اس وقت اللہ کے سامنے روے دھوے، رونا دھونا اللہ کو پسند ہے، دعا مانگے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، جتنا وقت ہم تبصروں میں گزارتے ہیں اتنا دعا میں لگا دیں، بڑا مزہ آتا ہے تبصرے کرنے میں، محلے کی بے دینی پر، لوگوں کی غفلت پر، لوگوں کی جہالت پر، عالمی حالات پر مستقل محفلیں جمتی ہیں جگہ جگہ اس کی، اور گھنٹوں گزارتے ہیں، گھنٹوں اس میں گزر جاتے ہیں، تو اتنا وقت ہم دعا میں لگا دیں کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو قدرت کاملہ کا مالک ہمارے احوال کو ٹھیک کر دے، اللہ سے مانگیں۔ اللہ والوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ محفلوں مجلسوں میں زیادہ تبصرے نہیں کرتے، وہ اللہ کے سامنے گھنٹوں پر روتے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق تدبیریں کرتے ہیں، اس کے حل کی تدبیر کرتے ہیں، اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ ہم اس کی نقل اتاریں، ہم ان کی نقل اتاریں کہ اللہ کے سامنے رویں، اپنے حالات کو، امت کے حالات کو پیش کریں، خصوصاً جو حضرات راہ خدا میں جا رہے ہیں، ہاں اللہ کے راستے میں ہیں، تو وہاں خوب متوجہ ہو جاؤ،
اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، ہدایت مانگیں، دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی مانگیں، بیماروں کے لیے شفا مانگیں، بے روزگاروں کے لیے حلال پاکیزہ روزیاں مانگیں گے، گمراہ لوگوں کے لیے ہدایت مانگیں گے، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود مانگیں گے، موت تک دین پر، دین کی محنت پر استقامت مانگیں گے، آخرت کی منزلوں میں راحت آسانی مانگیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ساری چیزیں دعاؤں میں سکھائی ہیں، دنیاوی حاجتوں کو کیا کیسے مانگنا، کتنا مانگنا ہے، اور قبر حشر کی جو حاجت ہے اس کو کیسے مانگنا، کتنا مانگنا ہے، مسنون دعاؤں میں ہے کہ مسنون دعائیں یاد بھی کریں۔ قرآن کی صورتوں کے بعد جو ضرورت کی صورتیں کچھ مسنون دعائیں یاد کر لیں، اور باقی جو اپنی ضرورت کا دین ہے اس کو سیکھے سکھاویں۔ تو یہ چاروں کاموں میں ہمارا وقت گزرے گا تو دعوت کے راستے سے ایمان بنے گا، یقین بنے گا، اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی، اور یہ صفتوں کی مشق ہوگی۔ تعلیم کے راستے سے قرآن، نماز، ضروری دین کی بنیادی چیزیں سیکھیں گے، ذکر و عبادت کے راستے سے اللہ کا دھیان بڑھے گا، تسبیح اور تلاوت کے عادی بنیں گے، اور خدمت ایک چوتھا عمل ہے جس کے راستے سے لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی دل میں آئے گی۔ خدمت کریں، خدمت ایک عبادت ہے، بڑی عبادت ہے خدمت بھی۔ اس وقت خدمت لینا لوگوں میں عزت کی چیز ہو گئی کہ ہم خدمت لیتے ہیں، ہمارے گھر میں 4 نوکر ہیں اور 5 نوکر ہیں، حالانکہ خدمت کرنا یہ کمال کی چیز۔ ٹھیک ہے، تجارت کاروبار میں آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے ذاتی کام آدمی خود کرے۔ اپنے کام ہے، پانی پینا ہے خود پیوے آدمی، کھانا کھانا ہے آدمی خود اس کا انتظام کرے، اپنے کام خود کریں۔ جماعت میں نکل کر یہ سیکھنا ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت کرنا سیکھ۔ بھائی کسی کو پانی پلائیں گے تو ثواب ملے گا، کسی کو کھانا کھلائیں گے اجر ملے گا۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اپنا مال بھی لگاوے اور اس مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی لگاوے، ورنہ صرف مال ہی مال لگ رہا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ آدمی کو تکبر پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کے مال سے مدرسہ چلتا ہے، مکتب چلتا ہے، مسجد کا لائٹ کا بل آدمی بھرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو پھر وہ موقع پر بولتا ہے کہ میں سب کرتا ہوں، لائٹ بل تو ہوں آپ پوچھوں، ایک آدمی بولتا ہے نا، تو اس سے تو کبر پیدا ہوا۔ بلکہ آدمی میں جان مال لگا کے تواضع پیدا، ماں باپ پر آدمی خرچ کر رہا ہے تو مال بھی لگائے، ان کی خدمت بھی کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ جماعت میں نکل کر اگر مشق کی ہے کہ اپنے چھوٹوں کی بھی خدمت کی، بڑوں کی بھی خدمت کی، غریبوں کی خدمت کی، کبھی کھانا پکایا، کبھی دسترخوان اٹھایا، کبھی خدمت کا تھیلا اٹھایا ہے، کبھی مسجد کی چٹائیاں صاف کی ہے، کبھی مسجد کے بیت الخلا صاف کیے ہیں، کبھی مسجد کا وضو خانہ صاف کر دیا، تو خدمت کی مشق ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ہاتھ سے خدمت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے، آٹا گوندھ دیتے تھے، گھر میں مہمان آتے تھے تو آپ خود خدمت کرتے تھے۔ سفر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے تھے تو جو مشکل کام ہوتے تھے آپ اپنے ذمے لیتے تھے۔ ہاں، ایندھن جمع کرنے کا کام صحرا میں بہت مشکل ہوتا ہے، صحرا میں درخت ہوتے نہیں ہیں اور وہاں لکڑیاں لانے کا کام بہت مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں لانے کا، ایندھن جمع کرنے کا کام اپنے ذمے لیتے کہ میں لے کر آؤں، اور خدمت کرتے تھے۔ ہاں، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے خدمت کریں، اپنی خدمت کریں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، اور بستی والوں کی خدمت کریں۔ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کی خدمت کریں۔ ہاں، گھر میں ہم جو ہیں رفیق بن کے رہیں، جیسے دوست ہوتے ہیں، دوست ایک دوسروں کا کام کرتے ہیں، ایک نوکر ایک سیٹ اس طرح نہیں رہتے ہو۔ ایک تو نوکر سیٹ ہوتے ہیں کہ ڈرائیور کو ساتھ لے کر گئے، سیٹ سب بیٹھے ہیں، گاڑی چلا رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے تو وہ گاڑی سائڈ پہ رکھتا ہے، پھر اترتا ہے، پھر جاتا ہے، پانی لے کے ان کو دیتا ہے، یہ سیٹ نوکر ہے۔ اور 2 دوست جاتے ہیں تو گاڑی لے کر 2 گئے، ایک گاڑی چلا رہا ہے، ایک سائڈ میں بیٹھا ہے، سائڈ میں اتریں گے تو پانی لینے کون جائے گا؟ ڈرائیور جائے گا۔ ادھر جو بیٹا اتر کے لے آئے گا وہ پانی، کہ وہ دونوں یہ سمجھ رہے کہ ہم دوست ہیں، تو کام تقسیم کر لیتے ہیں، موقع پر سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے گھر میں بھی جو ہے کام تقسیم کر لینا چاہیے تاکہ گھر کا گزارا آسان ہو جائے، اور بچوں کی بھی ایسی تربیت ہو جائے تو پھر گھر میں جینا بہت آسان ہے۔
جو اسلامی طرز ہے اس طرز پر اگر ہمارے گھر نظام ہے تو اس گھر میں زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ دعوت کا کام ان سب چیزوں کی ایک عملی مشق ہے، خالی نکلنا نہیں ہے۔ ہاں، نکلنا والا جو ڈوز ہے ذرا بھاری ہے، 4 مہینے چلے لگانا، لیکن یہ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہے۔ اگر یہ سیکھ لیا تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی بہت آسان ہے، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پھر یہ چیزیں ان کو سکھانی ہیں تو پھر گھر میں زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے سب سے جو جا رہے اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرماوے، ہم سب کے لیے، پورے عالم کے لیے خیر و ہدایت کا ذریعہ بناوے۔ جو حضرات واپس جا رہے ہیں وہ گھر جا کر فارغ نہ ہو جائیں۔ اجتماع تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اجتماع سے اس بات کو لے کر جاوے، نیت کر کے جاوے، عزم لے کر جاوے کہ اب آئندہ باقی زندگی دین پر گزاریں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہر کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر کریں گے، جو بھی کام کریں گے سنت کے مطابق کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، معاشرت میں دین کا جو مبارک علم ہے اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی بنائیں گے۔ اس کے لیے گھروں میں تعلیم کریں تاکہ گھر والوں کو ہم اپنی فکر میں شریک کر سکیں۔ فضائل کی تعلیم ہے، گھر جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ روزانہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیٹھیں۔ ہمیں ابھی کچھ کہنا آتا نہیں ہے، اس لیے بیٹھتے ہیں تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ کہنا آتا نہیں، اچھی بات کہنا ہی نہیں سیکھا ہے، لٹھ بجانا سیکھا ہے۔ تو بزرگوں نے حکمت بھرا طریقہ بتایا کہ یہ جو باتیں حدیث کی، قرآن کی لکھی ہوئی فضائل کی کتابوں میں، اور صرف فضائل ہی فضائل ہیں جس میں رغبت پیدا کرنا ہے، تو اس کے ذریعے سے گھر میں ہم کہنے سننے کی فضا بنا سکیں گے۔ بچے بھی سنیں گے، بیوی بھی سنیں، دل اثر لیتے ہیں۔ اس حکمت بھرا طریقہ ہے، حکمت بھرا۔ جہاں مسائل شروع ہوں گے بحث ہو جائے گی، کیونکہ ابھی استعداد نہیں ہے۔ جب فضائل سن کر ان کے اندر استعداد پیدا ہوگی، اب وہ طریقہ خود معلوم کریں گے، اور جب وہ اپنی طلب سے معلوم کریں گے تو پھر وہ مشکل سے مشکل چیز پر بھی عمل کریں گے۔ اس لیے گھر میں فضائل کے حلقے قائم کریں روزانہ، اور قرآن کے فضائل ہیں، ذکر کے فضائل ہیں، اخلاق کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، بچوں بچیوں کو سناوے، گھر کی عورتوں کو سناوے، اور گھر میں عملاً 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، اس کی ترغیب دیں۔ صبح شام اللہ کا ذکر ہو، ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے آگے سے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے۔ گھر میں شادی آ رہی ہے، 6 مہینے پہلے سے آپ کو ذہن سازی کرنی ہوگی کہ سنت کے مطابق نکاح ہو، سنت کے مطابق ولیمہ ہو۔ ہر کام میں یہ بات بار بار بتانی پڑے گی کہ ہماری کامیابی حضور کے طریقے میں ہے، آپ کے مبارک طریقے میں کامیابی ہے۔ تو پھر ان کا ذہن بنتا جائے گا، دھیرے دھیرے نماز آئے گی، ذکر آئے گا، تلاوت آئے گی، حسن اخلاق آئیں گے، پھر گھر کی معاشرت میں دین آئے گا۔ جہاں دینی امور کی بات آتی ہے، ہر آدمی کے اندر کیا کرے، عورتیں مانتی نہیں، یہی ہوتا ہے، سارا الزام انہی پر لگایا ہے، لیکن وہ بھی نہیں مانتی، لیکن ہم بھی تو نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام وہ کرے تو مجال ہے اس کی، بولو نا بھائی۔ ادنا سے ادنا نوجوان بھی آدمی، 22 سال کا نوجوان بھی نکاح کر کے بیوی لاتا ہے، مہینے 2 مہینے ہوئے، اور اس کی ذاتی منشا کے خلاف وہ کوئی کام کرے تو پورا محلے میں ادھم مچا دیتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کچھ بھی کرتی رہے، اور مرد یہ کہتا ہے کہ کیا کرے، مانتی نہیں۔ سمجھانے کی کیا کوشش کی ہے؟ یہ راستہ ہے تعلیم کے راستے سے۔ پہلے تو ہم نیت کریں کہ ہمیں خود دین پر چلنا ہے، اور ہمیں اپنے گھر کو اس راستے پر لے جانا ہے جس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر محبت کے ساتھ ان کو لے کر جائیں گے دھیرے دھیرے۔ راستے میں رکاوٹیں آئے گی، نفس ہیں، شیطان ہیں، برا ماحول ہے، یہ رکاوٹیں پیش آئے گی، جیسے دنیا کے کاموں میں آتی ہیں، لیکن آدمی تھکتا نہیں ہے، ہمت ہارتا نہیں ہے، اور اپنی منزل پر سفر کرتا رہتا ہے، تو وہ آدمی اپنے دنیا کے کاموں میں انجام تک پہنچتا ہے۔ ایسے دینی امور میں، گھر میں دین لانے میں بھی رکاوٹیں آئے گی۔ ہاں، نفس، شیطان ہے، برا ماحول ہے، اس ماحول کے برے اثرات ہیں،
لیکن اگر پابندی سے تعلیم ہوتی رہی اور نمازوں کا ماحول گھر میں بنا تو دھیرے دھیرے گھر والوں کے قلوب نرم ہوں گے، دین کی محبت دلوں میں پیدا ہو۔ محلے میں ہفتہ واری تعلیم کے حلقے ہیں، پھر ان کو وہاں بھیجیں۔ وقتاً فوقتاً جماعتیں آتی ہیں، مسجد میں مردوں کی جماعتیں ہیں صرف، تو ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کی نصرت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو ساتھ دیں۔ مستورات کے ساتھ جماعت آئی ہے، اپنی مستورات کو بھیجے وہاں جہاں ان کا قیام ہے، وہ ان کا ذہن بنے گا، ایک ماحول بنتا ہے اس سے، اور ماحول میں بات سمجھنا سمجھانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب طے کریں انشاءاللہ کہ اپنے گھروں میں 100% دین لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں کی تعلیم ہے روزانہ، تو اپنی مسجد کی تعلیم میں پابندی کریں، محلے کے گشت ہیں اس میں پابندی کریں، اور اپنے کام کاج کاروبار کو حضور علیہ السلام کی مبارک شریعت کی روشنی میں حلال کام کرنے کی کوشش کریں۔ علماء سے مسائل پوچھیں، کاروبار کے، معاشرت کے اور دیگر جتنی ہماری ضروریات ہیں ان سے متعلق جو ہمارا دین ہے وہ اہل علم کے پاس، ان سے رابطہ قائم کریں، ان سے اپنا دین سیکھیں اور اس مطابق اپنے ہر کام کو کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ان کاموں سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو برکتوں کے دہانے کھولے گا، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم سب مل کر اپنی کوششوں سے جو کام نہیں کر سکیں گے وہ کام اللہ کی نصرت اور مدد سے ہوں گے۔ ہم چاہے کتنی تدبیریں کر لیں، پوری دنیا دیکھو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کیا، چاند تک پہنچ گئے، زمین کے مسئلے حل نہیں ہوئے ابھی تک، چاند تک پہنچ گئے اور اسباب پر محنت کر کے اسباب کو مسخر کیا، لیکن انسانی قلوب مسخر نہیں ہوئے، کیونکہ جہاں محنت کرنی تھی وہاں نہیں ہوئی ہے۔ انسان جو ہے ٹھیک ہے انتظامی اور ضرورت کے اعتبار سے تسہیل کریں، چیزوں میں آسانیاں پیدا ہو جاوے انتظام ضرورتوں میں، اس کی بھی ایک کوشش ہے، لیکن اصل انسانی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہیں، کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی پیدا ہو، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت ہو، اور اللہ کی زمین پر تقوی والی زندگیاں وجود میں آئے گی، تو پھر اللہ پاک اپنی مدد اور نصرت کے دہانے کھولے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستی والے ایمان لاوے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور جب تک وہ برکتوں کے دہانے نہیں کھلیں گے ہمارے کام آسان نہیں ہوں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہم کچھ بھی کر لیں۔ جیسے جب تک زمین نرم نہیں ہوگی وہاں تک وہ زمین قابل کاشت نہیں ہوتی، جب تک نرم نہیں ہوگی وہاں سے اچھی کھیتی نہیں ہوگی، ایسے ہی جب تک ایمان اور تقوی کے راستے سے ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے وہاں تک ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، چاہے ہمارے پاس کروڑوں ایکڑ زمین ہو، لیکن جب تک وہ زمین نرم نہیں ہوگی وہ کاشت کے قابل نہیں ہوگی۔ ایسے چاہے ہمارے پاس دنیا بھر کے اسباب آ جاوے اور ٹیکنالوجی کے راستے سے ساری مشینیں لا کر ہم کھڑی کر دیں، لیکن جب تک اللہ کے وہاں سے اس میں تسخیر پیدا نہیں ہوگی وہاں تک ہمارے کام نہیں ہو سکے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اپنے عملوں سے، اپنے کاموں سے۔ اس کے لیے اپنی مسجدوں میں مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر گھر گھر جاویں، ایک ایک کی خوشامد کریں، اور امت بن کے رہنا ہے، امت بن کے رہنا ہے، ہم بکھر نہ جاویں قبیلوں میں، خاندانوں میں، بستیوں میں، کہ بھئی یہ کڑی کے ہیں، یہ کلول کے ہیں، یہ وورا ہیں، یہ میمن ہیں، یہ گانچی ہیں، یہ پٹھان ہیں۔ یہ ساری تقسیم تو تعارف کے لیے ہے، جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہو، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام عیسیٰ ہے، یہ پہچان کے لیے، ورنہ یہ تو ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ 5 کا اس تھالی میں حق ہے جو اس کے باپ کی ہے، 5 کا اس گھر میں حق ہے جو اس کے باپ کا ہے، 5 کا اس میراث میں حق ہے جو اس کے باپ کی ہیں۔ وہ نام جو رکھے تھے وہ تو اوڑکھان کے لیے رکھے تھے، ایسے جو قبیلوں میں تقسیم ہوئے ہیں وہ تو اوڑکھان کے لیے ہیں کہ ہماری شناخت و پہچان ہے، یہ الگ الگ ہونے کے لیے نہیں ہے، دیواریں بنانے کے لیے نہیں ہے کہ آپس میں دیواریں بنا دیں کہ کڑی کے ہیں، یہ کلول کے، ننداسن کے، سید ہیں، یہ پٹھان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے یہاں تم میں معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. زمین پر بسنے والا ہر انسان جو ہے اس کو آدم کہا جاتا ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے، حضرت حوا کی اولاد ہیں، سب بھائی بہن ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اور آپس میں کچھ ہیں تعلقات ہیں، ان تعلقات کی بنیاد پر جوڑا ہے. ہاں، آپس میں ملنا جلنا ہے، ایک دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہے، ایک دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہو. مسلمان کی خوشی پر مبارکباد دینے کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کوئی ہم کو دعوت دے تب ہم مبارکباد دے اس کو. یہ تو اسلام کے ناطے حق ہے کہ کسی مسلمان کا نکاح ہے تو اس کو اس کے نکاح پر دعوت دینا، وہ اس کو دعوت دے پھر مبارکباد دیں. وہ تو رواج ہے اس کا کہ بھئی جو کنکوتری بھیجے اس کو مبارکباد. ہاں، کھانے کی دعوت دے تو جانا چاہیے، دعوت نہ دے تو نہیں جانا چاہیے. لیکن کسی بھی مسلمان کا نکاح ہے، ہم کو پتا چلا بھئی نکاح ہمارے پاس وقت شریک ہو جاؤ، چاہے اس نے ہم کو دعوت دی نہ دی ہو، اور نکاح کے بعد اس کو مبارکباد دے دے کہ اللہ آپ کے نکاح میں برکت دے. اب یہ سگا رشتہ دار ہے، اس کا دعوت دینا بھول گیا تو نکاح میں دعوت دے دی تو رشتہ داری بھی توڑ دی. حالانکہ اس کے ذمہ تھا، وہ دعوت دینا بھول گیا ہے بیچارہ، تو اس کے سامنے سے جاوے اور نکاح میں شریک ہو جاوے، اور نکاح کے بعد کہے بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. جیسے جنازے میں کوئی دعوت دینے آتا ہے، بولو نا بھائی، ارے میت ہوتا ہے تو رشتہ داروں کو فون کر کر کے وہ دعوت دیتا ہے میت والا کہ میرے گھر آؤ. وہ ایک اسلامی حق ہے، ایک اسلامی حق ہے، تو اس کی غمی میں شریک ہو جاتا ہے آدمی. ایسے خوشی ہوئی کسی بھی قسم کی، شادی کی ہو یا اور کوئی خوشی ہو، تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کو مبارکباد دے. ہاں، کھانے کے لیے جانا ہے تو دعوت دینے کا انتظار کرے، جب تک دعوت نہ دے وہاں تک کھانے نہ جا. یہ جہالت ہے ہماری. اس لیے آدمی اس کو ذریعہ بنا کر اور لڑائی بڑھاتا ہے کہ مجھے شادی میں نہیں بلایا انہوں نے، اور سگی رشتہ داری توڑ دیتا ہے. یہ جہالت ہے. جب دل میں وسعت آئے گی اور ہم سمجھیں گے اسلام کی نسبت پر یہ حق ہے، ملے تو اس کو سلام کریں، اس کی خوشی ہو تو شریک ہو جاویں، مبارکباد دیں. مسلمان کے اوپر کوئی غم ہے اس کی تعزیت کریں، میت ہو جاویں اس کے جنازے کے پیچھے جاویں، پھر نماز جنازہ ہے، نمازے کی وہ پڑھے اس کا ثواب ہے، پھر قبر تک پہنچاویں اور اس پر مٹی ڈالے، اس کا ثواب الگ ہے. بیمار ہوا اس کی عیادت کرے تو اس کا ثواب الگ ہے. ہاں، یہ سارا اجر ہے. فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں گے تو دل نرم ہوں گے، یہ فضائل سامنے آئیں گے، اور پھر ایک دوسروں کے ساتھ پیار محبت کی زندگیاں ہوں. ایک محلے میں ہوں گے، ایک گھر کی طرح ہیں، ایک گاؤں میں ہیں ایک گھر کی طرح ہیں، ایک ضلع میں رہ رہے ہیں ایک. سلام اپنے پیچھے ایک امت چھوڑ کر گئے جو ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں، کہیں بدخواہی نہیں ہے. جہاں جاؤ وہاں مسلمان ایک دوسروں کا خیر خواہ ہیں، بلکہ صرف مسلمان نہیں، مسلمان تو پوری انسانیت کا خیر خواہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اپنی ناک ایک مرتبہ کٹوا کے رکھ دے تاکہ زندگی پر پریشان نہ کرے. ہاں، اور زندگی میں اگر ہم کچھ نہیں ہو پایا، قیامت کے میدان میں اسی ناک کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا کہ اوندھے منہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ وہی ناک ہے جو جہنم تک پہنچا دے گی. اس لیے آپس میں ملنے جلنے کی کوشش کریں. یہ گشت اور ملاقاتیں اسی لیے ہیں، جماعتوں میں ایک ساتھ جانا ہے. تعلیم کے حلقوں میں سید بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، اور گھانچی بھی ہیں، میمن بھی ہیں. ایک مسجد میں جیسے ایک ساتھ نماز ہے، ایسے ایک ساتھ اعمال کریں گے، ایک ساتھ گشتوں میں جائیں گے، ایک ساتھ ملاقاتیں کریں گے، ایک ساتھ جماعتوں میں جائیں گے، تو ایک ساتھ رہ کر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. اور چھوٹی موٹی لڑائیاں، جھگڑے، نفاق سارا آپس کا ختم ہو کر وہ زندگی وجود میں آئے گی جس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. کریں گے انشاءاللہ بھائی، کریں گے اس کی فکر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما. بھائی جماعت میں جانے والے ذرا کھڑے ہو جانے ایک مرتبہ. آپ لوگ آگے آ جائیں، اس طرف آ جائیں، ذرا تیز قدم چل رہے بھائی، ان کے لیے ذرا کشادہ کر دو جگہ. جلدی سے آ جائے بھائی. دھنا لکھے کتنے؟ دھنا لکھے اس گاؤں کے کتنے؟ 50 آدمی ہیں. 50 ہیں جانے والے. خدمت میں ہے کچھ لوگ، کوئی بات نہیں.
لیکن ان سب کو جمع کر کے پھر اچھی طرح سے روانگی کی مجلسیں کریں اور 2-3 مجلسیں کر کے پھر روانہ کریں۔ بھائی تشریف لے آؤ، جلدی سے آ جاؤ۔ بھائی آ جاؤ۔ نواز شادی ہوگا تشریف رکھیں۔ اشرف ایک خود بابا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين یا اللہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں یا اللہ تیری بارگاہ عالی کے ہم بڑے مجرم ہیں آج تک کی زندگی مولا مجرمانہ زندگی گزاری ہیں مولا تو ہی اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی عزیز اقارب کی ہمارے دوستوں کی یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے امت کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ ہمارے حال پر کرم فرما دے یا اللہ آج تک کی ہماری مجرمانہ زندگی کو تو ہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما بقیہ زندگی تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان کا کمال نصیب فرما اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما یا اللہ اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرما یا اللہ ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما اور یا اللہ عبادت کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما پانچوں وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما یا اللہ نفع والا علم عطا فرما گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما مولا جو جانتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما مولا توفیق تیری طرف سے ملا کرتی ہے تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں یا اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے اللہ نیک کاموں کی توفیق ہم سے سلب ہوئی ہے اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما
یا اللہ برے ماحول سے، بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اپنا دھیان عطا فرما، صبح شام تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے کلام کو سیکھنے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کلام پاک کے احکام پر یا اللہ 100% عمل کی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گھر گھر میں دین کو زندہ فرما دے، مولا گھر گھر میں دین کو زندہ فرما دے، دین کی سچی طلب ہمیں نصیب فرما، اور یا اللہ دین پر زندگی بننے کا یقین نصیب فرما۔ گھر گھر میں حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو زندہ فرما دے، آپ کے مبارک طریقوں پر زندگی بننے کا یقین ہمیں نصیب فرما، آپ کے طریقوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ آپ کے مبارک طریقوں کی محبت ہمارے اور پوری امت کے قلوب میں پیدا فرما دے، اور آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جتنے طریقے آپ کے طریقوں کے خلاف دنیا میں رائج ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ ختم فرما دے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ختم فرما دے، یا اللہ اس کی رغبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اور یا اللہ تیری منشا اور تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ گھر گھر میں آپ کے مبارک طریقوں کو زندہ فرما، ہماری معاشرت میں، ہمارے معاملات میں، اور یا اللہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں حضور علیہ السلام والا لایا ہوا مبارک طریقہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے زندہ فرما دے۔ یا اللہ اس کے اسباب مہیا فرما، نفع والا علم دنیا میں عام فرما دے، گھر گھر میں علم کے سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم فرما دے۔ یا اللہ ہر فرد امت کو اس کی توفیق عطا فرما، ذریعے بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ گھر گھر میں دین کے سیکھنے سکھانے کی مجلس قائم فرما، مسجد میں مولا دین کے سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم فرما، جیسے حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اور صحابہ اور تابعین کے مبارک ادوار میں جیسے یا اللہ ہر جگہ پر دین کے اور علم کے سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم تھے، اور دین کی نسبت پر چلنے پھرنے کا ایک عمومی ماحول تھا، یا اللہ اس وقت بھی ایسی عمومی فضائیں قائم فرما، ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دور دراز کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جان و مال کو تیری امانت سمجھ کر تیرے نام پر لگانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ جتنے تیرے بندے بندیاں دین کی خدمتوں میں لگے ہیں مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما، بھرپور مدد فرما، بھرپور نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، مراشد امور الہام فرما۔ یا اللہ ہمارے کاموں کو اپنے فضل و کرم سے آسان فرما، اور یا اللہ اپنی توفیق شامل حال فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حب جاں اور حب مال کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ وہ صفات پیدا فرما جو صفات تو نے انبیاء علیہم السلام اور اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے تھے، ان صفات سے ہمیں بھی متصف فرما۔ یا اللہ اپنا ذاتی تعلق عطا فرما، تقوی اور طہارت نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کی فکر ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہماری بھرپور مدد فرما، اس اجتماع کو کامیاب فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن لوگوں نے جو محنتیں کوششیں خدمتیں کی ہیں مولا سب کی خدمتوں کو قبول فرما، پورے مجمع کو قبول فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی محنت کے لیے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہماری اولادوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ جو تیرے بندے تیرے راستے میں جا رہے ہیں مولا بھرپور مدد فرما، مربی حقیقی آپ ہی ہیں۔ یا اللہ ہم بھی تربیت کے محتاج ہیں، ہم سب کی اور تمام نکلنے والوں کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما۔ مولا سفر میں ساتھی بن جا، یا اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی بن جا، اپنی تائید شامل حال فرما دے، ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا خلیفہ بن جا۔ یا اللہ ہماری بھی بہترین تربیت فرما، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولادوں کی مولا عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما۔ زمانے کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جانے انجانے کسی فتنے میں مبتلا ہو جانے سے یا کسی فتنے کا ذریعہ بننے سے مولا ہماری اور ہماری اولادوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی پوری حفاظت فرما، ہم سب کو نفع والا علم عطا فرما، اور یا اللہ جو سکھائیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، یا اللہ اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما،
انہیں صحت، قوت، عافیت، ہمت عطا فرما، آج تک کے ان کے اسفار کو قبول فرما اور آئندہ کے اسفار میں آسانیاں، سہولتیں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی تائید غیبی شامل حل فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی جو حاجتیں، ضرورتیں ہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، آج تک تو نے ہی ہماری کفالت کی ہے۔ یا اللہ تو نے ہی تربیت فرمائی ہے، تو نے ہی ہماری حاجتوں کو پورا کیا ہے۔ مولا موت کے آخری دم تک ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجتوں، ضرورتوں کی کفالت فرما، اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما۔ مولا اپنے ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما، اشراف اور سوال سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اشراف سے بھی اور سوال سے بھی ہماری حفاظت فرما، اپنے خزانے غیب سے مولا تو ہماری اور امت کی کفالت فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد، مکاتب، مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما، دین کی نسبت پر مولا چلنے والے اس کام کو تو نے ہی اپنے فضل و کرم سے چلایا ہے۔ مولا اس کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ مطلوبہ صفات ہمارے اندر اور یا اللہ پورے مجمع کے اندر پیدا فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس کے جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما، تائید غیبی ان کے ساتھ شامل حال فرما، قدم قدم پر ان کی رہبری فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، مولا قدم قدم پر ان کی مدد فرما۔ ماضی میں مولا تیری مدد و نصرت سے ہی ہمارا کام چلا ہے، مولا تیری مدد اور تیری حفاظت سے کام چلا ہے۔ مولا آج بھی تو اپنی اسی طاقت و قدرت کے ساتھ ہے، مولا تو اپنی بھرپور مدد شامل حال فرما، مولا اپنی بھرپور مدد شامل حال فرما۔ شریروں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، خلل اندازوں کی خلل اندازیوں سے، ماکروں کے مکر سے، ساحروں کے سحر سے، اور یا اللہ تمام اعداء اسلام کی دشمنیوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما، اور مولا تیری مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حل فرما۔ ہمارے جن قصور اور خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مولا تیری مددیں اٹکی ہوئی ہیں، مولا ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما کر مولا تو اپنی بھرپور مدد اور نصرت شامل حل فرما، اور یا اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، امن و امان کی فضائیں قائم فرما، مولا امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ یا اللہ تمام قسم کی بدامنی کو عافیت کے ساتھ ختم فرما، اور یا اللہ تمام قسم کی ذلتوں کو ختم فرما کر یا اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ دین کی نصرت اور مدد والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرا بندہ بن کر، حضور علیہ السلام کا نمائندہ بن کر زندگی گزارنے کی ہمیں بھی اور ایک ایک امتی کو اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا توفیق تو تیرے یہیں سے ملا کرتی ہے، مولا تو اپنے فضل و کرم سے توفیق ہمارے ساتھ شامل حل فرما، اور موت کے آخری سانس تک دین پر، دین کی محنت پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر استقامت عطا فرما، جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، اور حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں مولا صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں کی ابدی رحمتوں میں جگہ نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ جماعت